اور پھر موسیٰ نے دوبارہ آنکھیں کھولنے میں پورے 3 دن لگا دیے، اور یہ 3 دن ہم سب نے اس کے کمرے کے باہر والی راہداری کی چھت کی کڑیاں گنتے اپنے پیروں پر کھڑے کھڑے گزار دیے۔ راجہ، منشی اور بالے نے میری انتخابی مہم سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری غیر موجودگی کی وجہ سے اس کا گراف تیزی سے نیچے گرتا چلا گیا۔ میرے ورکر لڑکے چلاتے رہے کہ ان آخری چند دنوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور میرے جلسوں سے غیر موجودگی کا فائدہ علاقے کا پرانا MP خوب اٹھا رہا ہے، اور وہ لوگوں میں یہ تاثر پھیلا رہا ہے کہ میں مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی میدان چھوڑ گیا ہوں۔ لیکن میرے لیے اس وقت موسیٰ کی جان اور صحت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا۔ رنگا نے بھی مجھے کئی بار کہا کہ منزل کے اتنے قریب پہنچ کر اب میں اسے اپنے ہاتھوں سے کیوں کھو رہا ہوں، موسیٰ کا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے اپنے محاذ پر نکل پڑوں۔ لیکن رنگا خود بھی جانتا تھا کہ موسیٰ کو یوں زندگی اور موت کی سرحد کے درمیان چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اور پھر قدرت کو ہم پر رحم آ ہی گیا، اور تیسرے دن شام کو ڈاکٹر نے آ کر ہمیں اطلاع دی کہ موسیٰ کو ہوش آ گیا ہے، لیکن فی الحال ہم اسے بے آرام نہ کریں تو بہتر ہے۔ یعقوب مینشن میں 7 روز کے لیے نیاز کا لنگر کھول دیا گیا۔ رنگا کچھ یوں سجدے میں گرا کہ پھر ہم نے اسے گھنٹوں اٹھتے نہیں دیکھا۔ جامع مسجد کے جس امام کو موسیٰ کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی درخواست کی گئی تھی، ان سے ملنے کے لیے سارا یعقوب مینشن رنگا سمیت پیدل چل کر جامع مسجد پہنچ گیا۔ شہر کا ہر ضرورت مند، مفلس اور بھکاری اس روز اڈے کے دروازے سے سارنگا کے ہاتھوں کچھ نہ کچھ لے کر ہی گیا۔ اگلی صبح ہمیں تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ کے کمرے میں جانے کی اجازت ملی۔ ہمیں دیکھ کر موسیٰ کے زرد چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ رنگا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور کتنی روٹیاں توڑے گا اس ہسپتال کے لنگر کی موسیٰ، چل اب گھر چلیں۔ موسیٰ ہنس دیا، لیکن اس کی آواز نکاہت سے بھرپور تھی۔ ہسپتال کا لنگر چکھے بھی تو کتنے سال بیت گئے ہیں استاد، یاد ہے پچھلی مرتبہ ہم دونوں ایک ساتھ ہی بھرتی ہوئے تھے؟ رنگا کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ ہاں، پر اس بار تو نے بڑی غداری کی موسیٰ، بڑا ستایا ہے تو نے ہم سب کو، اور یہ تیرا شہزادہ دیکھ اپنا سارا راج پاٹ چھوڑ کر تیرے سرہانے سے لگا کھڑا ہے کتنے دن سے۔ یہ بھی تیری طرح بڑا ضدی ہے، کسی کی نہیں مانتا، اب تو خود ہی اسے سمجھا دے ذرا۔ موسیٰ کو جب پتہ چلا کہ میں نے تقریباً اپنی الیکشن مہم ختم ہی کر دی ہے تو وہ شدید بے چین ہو گیا۔ نہیں شہزادے، یہ کیا کیا تم نے؟ لڑے بغیر ہی جنگ ہار دی؟ کیا تم میرا بہا خون بھی ضائع جانے دو گے؟ میرا بدلہ نہیں لو گے ان لوگوں سے؟ میں نے موسیٰ کا ہاتھ تھپتھپایا۔ تم ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جاؤ، یہی میری سب سے بڑی جیت ہوگی۔ ویسے بھی میرے بہت سے دن ضائع ہو چکے ہیں، اور کل تو انتخابی مہم کا آخری دن ہے۔ لیکن موسیٰ کہاں ماننے والا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن یوں لڑے بغیر ہم کسی کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ ہر استاد اپنی شاگرد سے اپنے گر کی کوئی بھینٹ چاہتا ہے۔ آج میں بھی تم سے اپنی استادی کا معاوضہ مانگتا ہوں، اور میری بھینٹ یہی ہے کہ تم اپنی جنگ آخر تک لڑو، ہار یا جیت کے نتیجے کی پرواہ کیے بغیر ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ اتنے میں پاشا نے کمرے میں آ کر نواب صاحب کو اطلاع دی کہ حویلی کا مینیجر خانم کا کوئی پیغام لے کر آیا ہے۔ نواب صاحب نے اسے کمرے میں ہی بلا لیا، اور جب حمید کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ میں خود بھی بالکل ہی بھلا بیٹھا تھا کہ خود میں نے ہی شیخ صاحب کو کہلوا کر حمید کو زمرد حویلی کے مینیجر کی نوکری کے لیے نواب صاحب کے ہاں بھجوایا تھا۔ حمید نے جلد ہی اپنے حواس پر قابو پا کر خانم کا پیغام نواب صاحب کو دے دیا۔ دراصل خانم موسیٰ کی صحت یابی کے بارے میں فکر مند تھیں، اور انہوں نے اپنے طور پر نواب صاحب سے اجازت بھی طلب کی تھی کہ وہ موسیٰ کی صحت کے لیے حویلی میں ختم قرآن اور خصوصی دعا کی محفل منعقد کرنا چاہتی ہیں۔ نواب صاحب مسکرائے۔ ہاں ہاں بھائی، کیوں نہیں، اس میں بھلا اجازت طلب کرنے والی کیا بات ہے؟ اور میاں تم جا کر خانم بی کو یہ بھی بتا دینا کہ موسیٰ استاد کی حالت اب بہت بہتر ہے، اور ہم سب انہی کے ساتھ ہیں۔ حمید نے سر ہلایا۔ وہ ابھی تک اس حیرت سے ہی نہیں نکل پایا تھا کہ نواب صاحب جیسے وزادار شخص کا ان اڈے کے لوگوں کے ساتھ بھلا کیا رابطہ اور تعلق بھی ایسا کہ گزشتہ 3 دن سے وہ اسی اسپتال میں ایک ایسے شخص کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ جسے سارا زمانہ ایک گنڈے کی حیثیت سے جانتا ہے۔ میں چپ رہا۔ نواب صاحب نے خانم کا بھیجا ہوا رکا پڑھنے کے بعد اپنی شیروانی کی جیب میں ڈال لیا اور میری طرف پلٹے۔ اور ایان میاں، تمہارے لیے بھی خانم بی کا خاص پیغام نامہ ہے کہ انتخابات کے بعد پہلی فرصت میں زمرد حویلی کا چکر لگاؤ، وہاں سب تمہیں اور ناہید بٹیا کو بہت یاد کرتے ہیں۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ نواب صاحب نے حمید کو حویلی کے انتظامی معاملات کے بارے میں چند مزید ہدایات دے کر واپس بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد میں کسی کام سے باہر نکلا تو حمید ابھی تک حویلی کے پرانے ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال کے احاطے میں موجود تھا۔ مجھے باہر نکلتا دیکھ کر وہ تیزی سے میری جانب بڑھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو کس طرح کمرے سے باہر آنے کا کہوں، اسی شش و پنج میں ابھی تک یہیں کھڑا ہوں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کیوں، سب خیریت تو ہے؟ آپ کچھ
پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حمید ابھی بھی کچھ الجھا ہوا تھا۔ جب ابا نے مجھے اپنے طور پر رکا لکھ کر زمرد حویلی میں پاشا صاحب سے ملنے کا کہا، میں تبھی سے سوچ رہا تھا کہ ان کی واقفیت اتنے بڑے لوگوں سے کب اور کیسے ہوئی تھی کہ صرف ان کے ایک رکے پر مجھے مینیجر کی نوکری دے دی گئی۔ آج مجھے اپنے اس سوال کا جواب تو مل گیا، لیکن ذہن میں کچھ نئے سوال بھی جنم لے چکے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی، اپنے دل میں کسی وہم کو جگہ مت دیجیے۔ آپ کو آپ کی اہلیت کے مطابق نوکری ملی ہے، جسے آپ ثابت بھی کر رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ اس بار آپ کا پالا بہت اعلیٰ ظرف اور خاندانی لوگوں کے ساتھ پڑا ہے۔ ان کے اڈے کے کسی شخص کے ساتھ وابستگی سے کوئی غلط اندازہ نہ لگا لیجیے گا۔ حمید گمسم سا کھڑا تھا۔ آج احساس ہو رہا ہے کہ میرے گزشتہ اندازے بھی کچھ درست ثابت نہیں ہوئے۔ ہو سکے تو میری معذرت قبول کر لیں، شاید میں بہت زیادہ ظاہر پرست ہوں۔ میں نے حمید کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سب بھول جانے کا کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ ہسپتال کے احاطے میں جمع شدہ ورکر لڑکوں کو شام کے لیے ہدایات دے کر میں کمرے میں واپس لوٹ آیا۔ میں نے موسیٰ کی خاطر یہ ہاری ہوئی لڑائی لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اب میرے پاس وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن اپنے محسن اور اپنے استاد کو چڑھاوا چڑھانے کے لیے میں نے یہ آخری بازی لڑنے کی ٹھان لی۔ شام کو میں نے کیفے فراق سے دوبارہ اپنی مہم کا آغاز کیا، اور وہ لوگ رات ہم نے جاگ کر گزاری۔ میرے ساتھ رنگا کے 2 ذاتی محافظ اور میرے کارندے لڑکوں کا ہجوم تھا، اور ہم نے کیفے فراق، ریگل چوک، ڈاک یارڈ، پھول نگر اور سادات محلے کا ہر دروازہ کھٹکھٹا ڈالا۔ سادات محلے میں شیخ صاحب کی گلی میں داخل ہوتے وقت میرا دل اسی وحشی انداز میں دھڑکا۔ وقت نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، کہاں وہ کھلنڈرا، لاپرواہ اور بے فکر سا انو، اور کہاں یہ ذمہ داریوں اور فرائض کے نیچے جھکا ایان۔ میں شیخ صاحب کے دروازے تک نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن گلی میں شور سن کر وہ خود ہی باہر نکل آئے، اور پھر مجھے دیکھ کر یوں بے تابی سے میری جانب لپکے جیسے کوئی اپنے کسی صدیوں سے بچھڑے عزیز کی جانب لپکتے ہیں۔ کہاں چلے گئے تھے ایان میاں؟ بھائی میں تو تم سے اب ملنے کی امید ہی چھوڑ بیٹھا تھا، بس شہر کی دیواروں پر لگے پوسٹر پر ہی تمہارا دیدار ہوتا ہے۔ اب تو کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا اپنوں کے ساتھ؟ میں شیخ صاحب کے گلے شکووں کے جواب میں صرف مسکرا کر ہوں ہاں ہی کرتا رہا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جیسے انہیں پھر سے میرے کہیں کھو جانے کا شک ہو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ فرصت ملتے ہی ضرور ان سے تفصیلی ملاقات ہوگی، لیکن وہ بگڑ گئے۔ کیا مطلب؟ اب کیا دروازے سے یوں ہی پلٹ جاؤ گے؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا، 2 گھڑی کے لیے تو تمہیں گھر چلنا ہی ہوگا۔ شیخانی جی کئی بار تمہارے بارے میں پوچھ چکی ہیں، اور وہ سب حمید کی نوکری کے لیے بھی تمہارے بے حد شکر گزار ہیں۔ ان سب کا دل توڑ دو گے کیا؟ میں نے بے چارگی سے راجا اور بالے کی طرف دیکھا۔ مشی نے سر ہلا کر مجھے ان کے ساتھ جانے کے لیے کہا کہ وہ جب تک سادات محلے کی دیواروں پر میرے بقیہ اشتہار چپساں کرتے ہیں، تب تک میں کچھ دیر کے لیے شیخ صاحب کے ہاں سے ہو آؤں۔ میں شیخ صاحب کے ساتھ ان کے صحن میں داخل ہوا تو موتی کی اسی مخصوص خوشبو نے میرے حواس معطر کرنا شروع کر دیے، جو ان کے صحن کی کیاری میں ستون کے ساتھ لپٹی بیل سے پھوٹتی تھی۔ ستارہ اور شیخانی جی برآمدے میں ہی کھڑی تھی، شاید انہیں میری گلی میں آمد کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی۔ شیخانی جی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میری کامیابی کے لیے بہت سی دعائیں کر ڈالی۔ ستارہ نے شکوہ کیا، آپ تو ہمارے گھر کا رستہ ہی بھول گئے ہیں ایان صاحب، ابھی سے یہ حال ہے اپنے ووٹرز کے ساتھ بے رخی کا، تو آگے چل کر کیا ہوگا؟ ستارہ کی بات پر شیخ صاحب اور شیخانی جی زور سے ہنس پڑے۔ گہنا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور جانے کیوں آج میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے نہ ہی آئے تو اچھا ہے، کہیں برسوں کی مشق جدائی اور ریاضت پر بھر میں خاک نہ ہو جائے۔ شیخ صاحب مجھے بیٹھک میں بٹھا کر چند لمحوں کی اجازت لے کر باہر نکل گئے۔ میں گمسم سا بیٹھا کمرے کی دیوار تکتا رہا۔ اچانک درمیانی پردے کے پیچھے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ میں سمجھا ستارہ یا شیخانی جی چائے لے کر آئی ہیں۔ میری نظر اٹھی اور وہ مجھے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی دکھائی دی۔ ہاں، وہ گہنا ہی تھی، وہی سرتاپا گہنا، سفید جوڑے پر وہی سیاہ شال، گلابی مہتاب چہرے کو چھوتی وہی ایک شریر سی لٹ۔ کون کہتا ہے کہ ثبات صرف ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اور بھی بہت کچھ ایسا ہے جو کبھی بدلتا نہیں۔ اس کا یہ حسن بے پرواہ، یہ بھی تو سدا یوں ہی قائم رہنے والا تھا۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، لیکن آج اس کی وہ روایتی شوخی مفقود سی تھی، وہ کچھ الجھی کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ آداب کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، بہت دنوں کے بعد آپ کو ہماری یاد آئی، اور وہ بھی شاید ابا کے اصرار پر؟ میں چپ رہا۔ اس نے میری خاموشی کو معنی پہنا دیے۔ حمید بھائی آج دوپہر کو کچھ دیر کے لیے گھر آئے تھے، حویلی لوٹنے سے پہلے۔ وہ آپ سے اپنی آخری ملاقات اور رویے پر بہت شرمندہ تھے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا مطلب جس دن اس بیٹھک میں میری حمید کے ساتھ آخری ملاقات ہوئی تھی، پردے کے پیچھے ہماری بات سننے والی گہنا ہی تھی۔ میں نے اس کا بوجھ ہلکا کرنے کی خاطر کہا، آپ کے بھیا نے اس روز بھی کوئی غلط بات نہیں کہی تھی۔ ایک بھائی کو اپنی بہنوں کے لیے اسی قدر فکر مند ہونا چاہیے۔ ہاں، لیکن دوسرا کوئی اتنا اعلیٰ ظرفی کا ثبوت نہیں دے سکتا تھا۔ آپ نے ان کی نوکری
پکی کروا کر ابا کی بہت بڑی فکر دور کر دی ہے۔ انہوں نے آج تک یہ بات حمید بھائی سے چھپا کر رکھی تھی، لیکن آج آپ سے ملاقات کے بعد یہ راز بھی ان پر کھل ہی گیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ اب تو آپ ایک طرح سے ان کے مالکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ میں نے جلدی سے تصحیح کی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، نواب صاحب تو بس ایک مہربان بزرگ کی طرح ہیں اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ مجھے اپنے قریب محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کہنا آج کچھ اور ہی تھی۔ نہیں، حمید بھائی نے بتایا کہ زمرد حویلی میں بھی سب 24 گھنٹے آپ ہی کے گن گاتے ہیں اور نواب صاحب تو آپ اور آپ سے جڑے لوگوں کے بغیر سانس تک نہیں لیتے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اتنے بہت سے لوگوں کو کیسے جوڑے رکھتے ہیں آپ اپنے ساتھ؟ میں نے اپنی نظریں جھکائے رکھیں، ڈر تھا کہ کہیں پھر سے خود کو نہ کھو دوں۔ کہاں جوڑ پایا میں کسی کو اپنے ساتھ؟ میرے تو اپنے بھی مجھ سے چھوٹ گئے، جو آپ سے چھوٹ گئے یہ ان کی اپنی قسمت ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جلد وہ سب ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہم سب نے آپ کی کامیابی کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ میں نے نظر اٹھا کر اس سے دیکھا، اس کی نظر جھک گئی۔ مجھے ہمیشہ کے لیے مات دینے والا آج میری جیت کی دعا کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹ لرز سے گئے۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ٹھیک اسی وقت ستارہ اور شیخانی چائے کے لوازمات کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور گہنا بنا کچھ کہے اندر پلٹ گئی۔ کچھ دیر میں شیخ صاحب بھی تنویر سمیت بیٹھک میں داخل ہوئے۔ معاف کرنا میاں، میں ذرا سامنے والی گلی سے تنویر کو بلانے گیا تھا۔ یہ آج کل وہیں چند دوسرے طالب علموں کے ساتھ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرتے ہیں سارا دن۔ تحریری امتحان تو پاس کر لیا ہے، اب اللہ کرے کہ زبانی امتحان میں بھی سرخرو ہو جائے۔ میں نے تنویر کو تحریری امتحان کی کامیابی پر بہت مبارکباد دی۔ اس نے بتایا کہ اگلے ہفتے ہی اس کا زبانی امتحان وائوا ہے اور اس نے اپنی طرف سے تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ میں نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور شیخ صاحب سے واپسی کی اجازت چاہی۔ چلتے چلتے شیخ صاحب نے مجھے یہ اطلاع بھی دی کہ حمید چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے اب زمرد حویلی کے اس کوارٹر میں منتقل ہو جائیں جو نواب صاحب نے اسے بطور مینیجر الاٹ کیا ہے، کیونکہ اس کی نوکری کے فرائض کچھ ایسے ہیں کہ اسے 24 گھنٹے حویلی میں ہی گزارنے پڑتے ہیں۔ شیخ صاحب کے بقول وہ ہفتہ بھر میں حویلی کے کوارٹر میں منتقل ہو جائیں گے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ وہاں ان کا پالا ظرف والوں سے ہی پڑے گا، لہٰذا وہ اطمینان سے روانگی کی تیاری کریں۔ میں رات کو دیر سے یعقوب مینشن پہنچا۔ رات 12 بجے سبھی امیدواروں کی مہم ختم ہو چکی تھی، لیکن مجھے لوٹتے لوٹتے 3 بج گئے۔ میں آخری جلسے کے بعد موسیٰ کو دیکھنے اسپتال پہنچا تو وہ اور رنگا میرے ہی انتظار میں تھے۔ میں نے موسیٰ کے سرہانے بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میں نے تمہاری ضد پوری کر دی، اب تمہیں میری مان کر جلد از جلد یہ بستر چھوڑ کر پھر سے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ تم جانتے ہو مجھے تمہارے بنا چلنے کی عادت نہیں ہے۔ رنگا نے میرا شانہ دبایا۔ یہ بڑا حرام خور ہے سجنا، اسے کھینچ کر یہاں سے لے جانا ہوگا ورنہ اس کی ہڈیوں کو بھی زنگ لگ جائے گا۔ موسیٰ ہم دونوں کی باتیں سن کر مسکراتا رہا۔ رنگا نے زبردستی مجھے کچھ دیر کے لیے مینشن بھیج دیا کہ میں کچھ دیر کے لیے کمر ٹکا لوں، لیکن میں اپنے کمرے میں پہنچ کر بھی بقیہ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ گہنا کی وہ بے چین آنکھیں مجھے تمام شب ستاتی رہیں اور میں خود کو کوستا رہا کہ سب کچھ جانتے بوجھتے میں بار بار پلٹ کر اس کوچہ جفا میں جاتا ہی کیوں ہوں۔ اب تو تنویر نے اس جفا کش کی فرمائش پر مقابلے کا امتحان بھی پاس کر لیا ہے اور چند دن میں وہ آخری مرحلے سے گزرنے کے بعد افسر بن جائے گا، ویسا ہی افسر جیسا گہنا کے خوابوں میں بستا تھا۔ جس وقت تنویر مجھے اپنے تحریری امتحان میں کامیاب ہونے کی نوید دے رہا تھا، اس لمحے میں نے اس کی آنکھوں میں وہی خواب بسا ہوا دیکھ لیا تھا جو گہنا کی پلکوں تلے پلتا تھا۔ مگر آج گہنا کی آنکھیں بے خواب سی کیوں تھیں؟ یوں ہی آنکھوں میں میری رات بھی بنا کسی خواب کے کٹ ہی گئی۔ کہتے ہیں خواب ہمیشہ بڑے دیکھنے چاہیے تاکہ تعبیر بھی بڑی ملے، لیکن مجھ جیسے شوریہ سر کیا کریں کہ جن کی قسمت میں کوئی خواب ہی نہ ہو۔ ایک دن کے بعد پولنگ تھی اور شہر کا ماحول تناؤ کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ رنگا نے اس روز خاص طور پر مجھے ہسپتال سے تنہا کہیں باہر جانے سے منع کر رکھا تھا اور میں دن بھر موسیٰ کے کمرے میں ہی اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ جانے کیوں مجھے اب کسی بھی چیز کے نتیجے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی تھی۔ امتحان کا مزہ تب تک ہی رہتا ہے جب تک ہمیں کسی اچھے نتیجے کی آس یا برے نتیجے کا خوف رہتا ہے، لیکن اگر ہم اس آس اور خوف کی کیفیت سے ہی باہر نکل آئیں تو پھر کوئی امتحان نہیں رہتا، بس ایک معمول بن جاتا ہے۔ میں بھی کسی معمول کی طرح بیٹھا اپنے سامنے اپنی باقی تمام ساتھیوں کو رنگا کی سربراہی میں اگلے روز ہونے والے اس امتحان کی تیاری کرتے ہوئے دیکھتا رہا، مگر خود میرے اندر ہار یا جیت کی تحریک ختم ہو چکی تھی۔ جو اپنی زندگی کے سب سے بڑی بازی ہار چکا ہو اسے پھر بھلا ان معمولی بازیوں سے کیا سروکار۔ آخرکار پولنگ کا دن بھی آن پہنچا۔ رنگا مجھے اپنی جیپ میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ کرتے ہوئے میرے حلقے کا جائزہ لینے کے لیے صبح سویرے اپنے باقی لشکر کے ساتھ نکل پڑا۔ موسیٰ نے جاتے وقت میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور اس کی نم آنکھیں ہو گئیں۔ مجھ سے پھر
کمرے میں رکا نہیں گیا اور میں تیزی سے باہر نکل آیا۔ دھوپ چڑھتے ہی پولنگ اور ووٹروں کا مزاج بھی گرم ہوتا چلا گیا۔ شہر میں جا بجا دنگے فساد کی خبریں پھیل رہی تھیں اور مخالفین اپنے حریفوں کو پچاڑنے کے لیے اس روز ہر حربہ آزمانے کو تیار تھے۔ صبح سویرے سے 11 بجے تک ہمارے پولنگ اسٹیشن تقریباً ویران پڑے رہے۔ میری 3-4 دن کی اپنی مہم سے غیر حاضری کے آثار اب دکھائی دینے لگے تھے۔ سارنگا بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آیا۔ کیا کہتا ہے ساجن؟ تو بولے تو لڑکوں سے کہہ کر تیرے حلقے کی ساری پولنگ بند کروا دوں؟ یہاں کا الیکشن ہی ختم کرائے دیتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اگر دھاندلی ہی سے جیتے تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا، جو آج سے پہلے بھی آپ کی طاقت کے بل پر جیتتے آئے ہیں۔ میں آج ہار بھی گیا تو ہم سب سے آپ کی طرف سے انہی فتوحات کا کفارہ سمجھ کر قبول کریں گے۔ بے معنی کی جیت سے ایمانداری کی ہار ہزارہا بہتر ہے۔ رنگا نے میرا شانہ تھپتھپایا۔ ٹھیک ہے سجنا، آج تیری خاطر یہ پہلی ہار بھی قبول ہے سارنگا کو۔ سارنگا اور میں نے اپنا ووٹ کیفے فراق کے پیچھے بنے پرائمری اسکول کے پولنگ اسٹیشن میں ڈالا اور پھر اچانک کہ دوپہر 12 بجے کے بعد رفتہ رفتہ لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا۔ میرے پولنگ بوتھز پر نوجوانوں کے جمگٹے نظر آنے لگے۔ یہ سارے آس پاس کے علاقوں کے وہ نوجوان تھے جن کی آنکھ ہی 12 بجے دن کو کھلتی ہے۔ چند ایک اسٹیشنوں پر رنگا کے کارندوں اور دیگر امیدواروں کے ورکرز کے درمیان ہاتھا پائی اور سر پھٹول بھی ہوئی، لیکن رنگا کو ان حالات کا تجربہ باقی سب سے کہیں زیادہ تھا، لہٰذا اس کے بندوں نے جلد ہی حالات پر قابو پا لیا۔ دوپہر 3 بجے تک میرے اور میرے مخالفین کے حامیوں کی تعداد تقریباً برابر نظر آنے لگی تھی، لیکن صبح کے 3 گھنٹے کا وقت اب بھی میرے خسارے میں شامل تھا۔ شام 4:30 بجے جب پولنگ کا وقت ختم ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا تھا، رنگا مجھے لے کر کیفے فراق کے پچھلے اسٹیشن پر آ گیا اور ہم وہیں صحن میں درخت تلے بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ وہی پرائمری اسکول تھا جہاں میں، راجہ بالا اور منشی پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی وہی تینوں اس پولنگ اسٹیشن کے انتظامات سنبھال رہے تھے۔ ہم اپنی بازی کا آخری داؤ کھیل چکے تھے اور اب صرف پتے پلٹے جانے کا انتظار باقی تھا، اور پھر اچانک میں نے جو دیکھا وہ میرے ہوش اور وہم و گمان کی سرحد سے بالکل پرے تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اور میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ریحان ابا کو لیے میرے پولنگ اسٹیشن کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ تعبیر تھی، میری زندگی بھر کے دیکھے ہوئے خوابوں کی تعبیر، کہ کبھی ابا بھی مجھ پر اتنا ہی اعتماد اور اعتبار کریں جتنا انہیں ریحان پر تھا۔ میں یوں ہی گمسم کھڑا ان دونوں کو دیکھتا رہا اور وہ چلتے ہوئے میرے قریب پہنچ گئے۔ رنگا بھی ابا کو دیکھ کر حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ میرے منہ سے سلام کے لفظ بھی نہ نکل پائے۔ ریحان نے مجھے ہوش میں لانے کے لیے زور سے کھنکار کر کہا، کہاں گم ہو؟ ابا تمہیں ووٹ ڈالنے کے لیے یہاں تک چل کر آئے ہیں۔ میرے حلق میں نمکین پانی کا پھتا سکستا چلا گیا اور میری آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر میری آواز بیٹھ چکی تھی۔ ابا نے اپنی چھڑی کا دستہ میری گردن میں ڈالا، ٹھیک اسی طرح جیسے وہ بچپن میں ڈانٹنے اور مجھے سرزنش کرنے کے لیے اسے میری گردن میں بساتے تھے۔ مجھے تمہاری جیت یا ہار سے کوئی غرض نہیں ہے نالائق، لیکن اگر جیت کر تم نے اپنے وہ سارے وعدے پورے نہیں کیے جو تم نے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں تو پھر اس چھڑی کو حسب معمول یاد رکھنا، کھال ادھیڑ دوں گا تمہاری، کیا سمجھے؟ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ابا دھاڑے، اب روتا کیوں ہے گدھے؟ چلو مجھے اپنا بوت دکھاؤ۔ 2 قدم آگے بڑھے۔ سارنگا نے جلدی سے ان کی رہنمائی کی۔ میں اپنی جگہ جمع کھڑا رہا۔ ابا نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور پھر میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں بلک بلک کر رونے لگا اور انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جانے کتنے جنموں کے بعد مجھے ان کے شانے پر سر رکھ کر رونے کا موقع دوبارہ ملا تھا۔ شاید میں 7ویں جماعت میں تھا جب سائیکل سے گرنے کے بعد چوٹ لگنے پر یوں ابا کے گلے لگ کر رویا تھا۔ ابا مجھے تھپکتے اور ارے ارے کہتے رہے اور میں یوں ہی پھڑکتا رہا۔ آس پاس کھڑے میرے دوست بھی رونے لگے اور خود رنگا بھی مجھے اپنے آنسو پونچھتا نظر آیا۔ ریحان بھی میرے کندھے سہلاتے ہوئے سسکنے لگا۔ ابا کے لیے ہم دونوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ یہ لو، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں بھی سبحان اللہ۔ اب بس کرو نالائکو، مجھے بھی رلاؤ گے کیا؟ بڑی مشکل سے رنگا نے ہمیں سنبھالا اور ابا کے ہاتھوں میرے نام کی پرچی ڈبے میں ڈلوا دی۔ منشی، بالے اور راجہ نے زور زور سے تالیاں پیٹ کر آسمان سر پر اٹھا لیا اور پھر ان تالیوں کی گونج میں باقی افراد کی تالیاں بھی شامل ہوتی چلی گئیں۔ میں نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی سرخ روح ہو گیا۔ میرے ابا نے میرے حق میں ووٹ ڈال کر مجھے ہمیشہ کے لیے فتح یاب کر دیا تھا۔ ریحان نے دھیرے سے میرے کان میں بتایا کہ امی اور چھوٹی کو وہ لوگ زنانہ پولنگ اسٹیشن پر چھوڑ آئے تھے۔
جاتے جاتے ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، جیتے رہو، اور اس دعا کے بعد آج میری زندگی ختم بھی ہو جاتی تو مجھے کوئی گلہ اور قدرت سے کوئی شکوہ نہ ہوتا۔ واپسی پر وہ چند قدم دور سر جھکائے اور کسی گہری سوچ میں گم رنگا کے پاس چند لمحوں کے لیے ٹھہرے۔ صرف جنم دینے سے ہی کوئی باپ نہیں بن جاتا، آپ نے بھی اپنا فرض خوب نبھایا اور کسی باپ کی طرح ہی آج تک حفاظت کی ہے۔ میرا لوگوں کو پرکھنے کا نظریہ شاید اس دور کے لیے فرسودہ ہو چکا ہے، لیکن یہ نئی نسل اپنے راستے خود بنا لیتی ہے۔ ہو سکے تو اسے گھر واپس بھیج دیجیے گا، اس کی ماں ہمیشہ خود کو ہلکان کیے رکھتی ہے۔ ابا رنگا کا کندھا تپتپا کر آگے بڑھ گئے اور رنگا کسی فرمانبردار بچے کی طرح سر جھکائے وہیں کھڑا رہا، اور ٹھیک اسی لمحے نواب صاحب اور پاشا بھی پولنگ اسٹیشن میں داخل ہوتے نظر آئے۔ ابا نے چند گھڑیاں رک کر ان کے ساتھ سلام دعا کی اور آگے بڑھ گئے، اور پھر نواب صاحب کی مسکراہٹ نے سارے بھید کھول دیے۔ وہ ہم سب کی لالمی میں جب ہم موسیٰ کی زندگی کے لیے ہسپتال کی راہداریوں میں سر ٹکراتے پھر رہے تھے، ابا سے ملائے تھے۔ نواب صاحب کو اپنے دروازے پر ان کی گاڑی سے اترتا دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ابا بھی پریشان ہو گئے ہوں گے، لیکن نواب صاحب نے انہیں الف تا یہ ساری کہانی سنائی اور ابا کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ جیسے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طرح ہر سیاہ کوئلہ نہیں ہوتا، کچھ ہیرے بھی اس کا حلق میں دبے رہ جاتے ہیں۔ نواب صاحب نے میرے حق میں دلائل دیتے وقت ضرور اپنا زور بیاں آخری حد تک صرف کر دیا ہوگا۔ ابا کو ان کے آنے سے پہلے ہی مجھ پر چلائی گئی گولی اور موسیٰ کا مجھے بچاتے ہوئے خود قربانی کے لیے پیش کرنا بھی علاقے کی پولیس اور لوگوں سے ہر بہر منتقل ہو چکا تھا۔ اور پھر جب سارے محلے والوں نے یکجا ہو کر ابا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور میری اس واحد تقریر کا ذکر کیا جس میں میں نے مرتے دم تک ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا وعدہ کیا تھا، تو آخر ابا کے دل کا سنگ بھی پگھل ہی گیا۔ حتمی آنچ نواب صاحب کے دلائل نے فراہم کر دی۔ جب انہوں نے ابا سے صرف اتنا پوچھا کہ کیا انہیں نواب صاحب کے خاندان اور ان کے حسب نسب پر کوئی شبہ ہے، اگر نہیں تو پھر وہ اپنے بیٹے پر اتنا یقین ضرور رکھیں کہ اگر اس میں اتنی صلاحیت نہ ہوتی تو آج وہ نواب صاحب کے گھر کا ایک فرد نہ بن چکا ہوتا۔ نواب صاحب نے ابا سے یہ بھی کہا کہ انہیں ہمیشہ یہ حسرت ہی رہے گی کہ ایان احمد ان کا اپنا بیٹا کیوں نہیں ہے۔ میں چپ چاپ ایک طرف بیٹھا پاشا کی زبانی رنگا کو سنائی جانے والی یہ داستان سنتا رہا جس نے ابا کی کایا پلٹ دی تھی۔ نواب صاحب کی فریاد اور دلائل کا نتیجہ آج میرے سامنے تھا۔ دو نسلوں کے درمیان کبھی نہ مٹنے والے فاصلے اور صدا کی گہری خلیج کو آج انہوں نے پاٹ دیا تھا۔ آج ابا نے تسلیم کر لیا تھا کہ شاید ہم دونوں ہی کہیں نہ کہیں اور ہمیشہ درست ہوتے تھے، بس ہمارا نظریہ جدا تھا۔ پولنگ کا وقت ختم ہو چکا تھا اور مغرب کے بعد سرکاری عملہ تمام مواد اور ڈبوں سمیت جا چکا تھا۔ ہم سب یعقوب مینشن لوٹ آئے۔ رات کے سرکاری ٹی وی پر دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے نتائج بھی چلنا شروع ہو گئے۔ رنگا نے اتنے بڑے ہجوم کے ساتھ واپس موسیٰ کے پاس ہسپتال جانے کے بجائے وہی مینشن کے بڑے احاطے میں کارندوں کو ٹی وی لگانے کا حکم دے دیا تھا۔ ہسپتال انتظامیہ ہم سے پہلے بھی کئی بار درخواست کر چکی تھی کہ ہمارے ساتھ موجود ورکرز کی بھیڑ سے باقی مریضوں کے آرام میں بہت خلل پڑتا ہے۔ البتہ ہماری درخواست پر موسیٰ کے لیے اس کے کمرے میں خبریں لگا دی گئی تھیں۔ نواب صاحب اور پاشا وہیں موسیٰ کے کمرے میں ہی موجود تھے اور رات بھر وہ وہیں میرے آخری نتیجے کا انتظار کرنے والے تھے۔ یعقوب مینشن میں ایک ہنگامہ برپا تھا اور ہر بار جب ہمارے حلقے کی کسی نئے پولنگ اسٹیشن کے نتائج جمع کر کے ووٹوں کی گنتی بتائی جاتی تو چاروں جانب ایک شور سمجھ جاتا تھا۔ کچھ منچلے نوجوانوں نے باقاعدہ ڈھول بتاشوں کا انتظام بھی کر رکھا تھا، لیکن شروع کے نتائج میرے حق میں نہیں تھے اور پہلی بار انہیں ڈھول بجانے کا موقع رات 1 بجے کے بعد ملا، جب سول لائن والے پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹوں کی گنتی میں میرا شمار میرے قریبی حریف اور حلقے کے پرانے ایم پی اے سے کچھ زیادہ نکلا۔ میں اور پرانا ایم پی اے کے تقریباً ساتھ ساتھ ہی شمار میں برابر تھے۔ اور پھر رات 3 بجے کے بعد جب حتمی نتائج کا اعلان شروع ہوا تو میں کئی علاقوں میں اس سے ہارا رہا تھا۔ رنگا کے شاگردوں اور میرے جوان کارندوں کے چہروں پر مایوسی چھانے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ ایسی ہی پرمزدگی مشی، راجہ، ریحان اور بالے کے چہروں سے بھی ٹپک رہی ہوگی جو اس وقت کیفے فراق کے ہال میں مرزا اور چچا فراق سمیت محلے کے سبھی افراد کے ساتھ بیٹھ کر یہ نتائج دیکھ رہے ہوں گے۔ کالونی سے آنے والے ایک ورکر نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے محلے کے احاطے میں بھی ایک بڑا ٹی وی رکھ کے محلے کی تمام خواتین اس کے گرد جمع بیٹھی یہ نتائج تک رہی تھیں، جبکہ امی اور چھوٹی کے بارے میں یہاں بیٹھے ہوئے بھی یہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں حسب معمول جائے نماز بچھائے گڑ گڑاتی اور میری کامیابی کی دعائیں اور منتیں مانگنے کے لیے سجدے میں پڑی ہوں گی۔
اس روز مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنوں کے چہروں پر لمحہ بہ لمحہ پھیلتی ہوئی مایوسی کو دیکھنا کس قدر اذیت ناک ہو سکتا ہے۔ مجھ سے بھی رنگا اور اڈے کے باقی تمام ساتھیوں کے چہرے پر پھیلتی ہوئی یہ تاریکی زیادہ دیر تک دیکھی نہ گئی اور میں نے احاطے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میرا اس طرح وہاں سے اٹھ جانا ان سب کو مزید اداس اور دکھی کر دے گا، لہٰذا میں خود بھی جبر کر کے وہیں بیٹھا رہا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، شاید امی اور چھوٹی کے سجدے قبولیت کے چوکھٹ پار کرنے لگے تھے۔ نتائج کے آخری لمحات میں میں اپنے حریفوں سے آگے نکلتا گیا اور پھر میرے اور پرانے ایم پی کے درمیان صرف چند ووٹوں کا فرق باقی رہ گیا۔ اب تک وہی ہر علاقے سے سب کو ہراتا آ رہا تھا، لیکن جب خاص ریگل چوک اور ڈاک یارڈ اور سادات محلے کی حتمی گنتی ختم ہونے لگی تو میں اس کے قریب آتا گیا اور ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ ہم تقریباً برابر ہو گئے۔ رنگا سمیت تمام استاد، شاگرد، کارندے اور اڈے کے باقی سبھی عملہ حتیٰ کہ مرکزی گیٹ کے دربان بھی اپنی ڈیوٹی بھلا کر دم سادے ٹی وی کے سامنے یوں بیٹھے تھے جیسے انہیں کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ تقریباً تمام وارڈز اور کونسل گنتی کے معاملے میں بھگتائے جا چکے تھے۔ رنگا کے دستی فون سیٹ پر اس کے کارندے اسے لمحہ بدلتی صورتحال سے بھی آگاہ کر رہے تھے اور رات 12 بجے تک تو وہ فون رنگا کے کان سے ہی لگا رہا تھا، لیکن اب بے دہانی میں وہ رنگا فون میز کے کنارے رکھ کر بھول گیا تھا اور اس کی سبز بتی بار بار جل بجھ کر بند ہو رہی تھی، لیکن اب فون سننے کا ہوش ہی کسے تھا۔ اور پھر بابو محلے اور کیفے فراق کے پولنگ اسٹیشن کا بھی نتیجہ آ گیا۔ گنتی کرنے والے اپنی گنتی بھول چکے تھے۔ دور سے کسی پڑھاکو نوجوان نے چیخ کر کہا، انو بھائی کے ووٹ برابر ہو گئے ہیں۔ اسماعیل چلایا، نہیں برابر نہیں، یہ تو کچھ زیادہ بنتے ہیں۔ آپس میں کچھ تکرار ہوئی اور کوئی تیسرا اٹھ کر رنگا کی طرف دوڑا، مبارک استاد، اپنا انو بھائی جیت گیا۔ ہم سب نے بے یقینی سے اسماعیل کی طرف دیکھا اور پھر اچانک اسکرین کے نیچے چلتی پٹی پر میرا نام جگمگایا۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق ایان احمد 15,430 ووٹ سے اول اور ملک نذیر 15,070 ووٹ سے دوئم رہے۔ ایک لمحے کے لیے سب چپ ہو گئے اور ہم سب نے اپنی بصارتوں پر یقین کرنے کے لیے کچھ وقت لیا اور سب سے پہلے میرے مقابلے پر آنے والے استاد سلامی نے زور کا نعرہ لگایا، اوئے بادشاہو، انو جیت گیا ہے، پھاڑ ڈالو آج سارے نگاڑے، آواز آسمانوں تک جانی چاہیے نکمو۔ اور پھر وہ طوفان آیا کہ واقعی یعقوب مینشن کے در و دیوار بوس ہونے لگے۔ رنگا نے بھاگ کر مجھے سینے سے لگا لیا اور ہوائی فائرنگ، ڈھول اور نگاڑوں کی آواز سے آسمان لرزنے لگا۔ ابتدائی نتائج کے مطابق میں قریباً 300 ووٹوں کے فرق سے اپنے حریف سے آگے رہتے ہوئے جیت چکا تھا۔ نوجوانوں نے بڑھ کر مجھے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور رنگا نے مینشن کے باہر رات بھر سے میری جیت کی امید میں بیٹھے فقیروں پر نوٹوں کی برسات کر دی۔ ٹھیک اسی لمحے جب میرا نام دوسری مرتبہ اسکرین پر آیا اور ووٹوں کا فرق 400 سے زائد بتایا گیا، تبھی قریبی مسجد سے فجر کی اذان گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واقعی اللہ عظیم ہے، اس نے مجھ جیسے بے گھر، بے آسرا اور بے نوا نوجوان کو آج اتنا نواز دیا ہے کہ جسے پانے میں لوگ اپنی عمریں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور پھر سب سے پہلے رنگا اور اس کے تمام لوگ پیچھے یعقوب مینشن میں سجدے میں گر گئے۔ یعقوب مینشن کے احاطے میں پہلی مرتبہ صفیں ڈال کر صبح کی نماز باجماعت ادا کی گئی، جس میں سبھی ایک ساتھ سربسجود ہوئے۔ ٹھیک یہی مناظر کیفے فراق اور ہمارے محلے کی مسجد میں بھی دہرائے گئے ہوں گے۔ آج ان کا انو بھی تو جیتا تھا، وہی ایان جسے ہارنے کی عادت سی پڑ گئی تھی، وہ آج جیتا تو یوں جیتا کہ اس نے اپنوں کے ماضی کی تمام شکستوں کو بدلہ بھی چکا دیا تھا۔ روشنی ہونے سے پہلے ہی سارا محلہ ریحان کی معیت میں مجھے مبارکباد دینے کے لیے یعقوب مینشن کے دروازے پر جمع ہو چکا تھا، لیکن آج ان سب کے لیے دروازے کھلے تھے۔ آج یہ کسی استاد کا اڈا نہیں، ان سب کا اپنا گھر بن چکا تھا۔ مشی، بالا، راجہ، ریحان، مرزا اور چچا فراق سبھی تو وہاں موجود تھے، مجھ سے لپٹ کر مبارکبادیں دیتے ہوئے، میرے بال سہلاتے ہوئے، میرے گال کھینچتے ہوئے۔ شیخ صاحب تو باقاعدہ گھر کی کیاری سے جلدی میں پروئے گئے پھولوں کے ہار لے کر آئے تھے، جو تنویر نے آگے بڑھ کر میرے گلے میں ڈال دیے۔ جانے اس تحفے کا نام کسی نے ہار کیوں رکھا تھا؟ اس کا نام تو جیت ہونا چاہیے تھا کہ اس کا تعلق تو سدا فتح سے ہی رہا ہے۔ ابا کے بارے میں پوچھنے پر ریحان نے مجھے بتایا کہ انہوں نے شکرانے کے لیے کچھ نیاز مانگ رکھی تھی، امی وہ بانٹ دیں تبھی وہ گھر سے نکلیں گے۔ میں نے اسی وقت رنگا سے گھر چلنے کا کہا اور ہم سب کچھ ہی دیر میں پیدل ہی گھر کی جانب چل پڑے تھے۔ راستے میں میری فتح کا جشن مناتے میرے نوجوان ورکر اور ساتھی ہمارے ساتھ چلتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ میں گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو میرے ذہن میں
گھر چھوڑتے وقت کا اپنا جملہ گونجا، اب میں اسی وقت یہاں قدم رکھوں گا جب آپ کو کچھ بن کر دکھاؤں گا۔ غصے اور شدید جھنجھلاہٹ میں کہی گئی ایک بات کو قدرت نے میری دعا میں بدل دیا تھا۔ سچے آہیں کب دعاؤں میں اور دعائیں کب آہوں میں بدل جاتی ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ امی نے دعا ختم کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر مجھے دروازے میں کھڑے دیکھ کر وہ وہیں بیٹھے بیٹھے رو پڑی۔ میں نے لپک کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اپنے انو کو ناشتہ کا بھی نہیں پوچھیں گی کیا؟ کچھ ہی دیر میں چھوٹی اور ابا بھی برآمدے میں میرے گرد جمع ہو چکے تھے۔ ریحان باہر گلی میں رنگا اور باقی ہجوم کے ساتھ کھڑا میرے حق میں راجا اور مچھی کے ساتھ مل کر نعرے لگا رہا تھا، اپنا انو آوے ہی آوے، دشمنوں کے دل پر چھاوے ہی چھاوے۔ ابا نے مجھے ایک بار پھر یاد دلایا، ایان اپنے کہے ہوئے وعدوں کو بھول نہ جانا، آج تمہاری خاطر یہ جو پورا علاقہ باہر امڑ آیا ہے، انہیں تمہاری صورت میں ایک نئی امید نظر آ رہی ہے۔ وہ آس جو شاید برسوں پہلے مر چکی تھی اب تمہاری صورت میں پھر زندہ ہونے لگی ہے۔ اب دوبارہ انہیں مرنے نہ دینا ورنہ یہ سب جیتے جی مر جائیں گے۔ آپ مطمئن رہیں، میں اپنا کوئی وعدہ نہیں بھولا۔ یہی محلہ، یہی گھر میرا ہمیشہ مرکز رہے گا۔ انہیں مجھ سے ملنے کے لیے کسی اونچی فصیل کو پار نہیں کرنا پڑے گا۔ ابا مسکرا دیے، جیتے رہو۔ باہر گلی میں لگتے نعروں میں تیزی آنے لگی تھی۔ میں جلدی سے امی کے ہاتھ کی چائے اور چھوٹی کے ہاتھ سے بنے پراٹھے کے چند لقمے لے کر باہر نکل آیا۔ پھر وہ سارا دن کیسے لمحوں میں گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم اسپتال پہنچے تو موسیٰ اور نواب صاحب میرے ہی انتظار میں بے چین بیٹھے ہوئے تھے۔ رنگا موسیٰ کو دیکھتے ہی چلایا، لے بھائی موسیٰ، تیرا شاگرد تو استادوں کو بھی مات دے گیا، اپنے ایم پی اے بن گیا ہے تیرا لاڈلا۔ آج موسیٰ کے پاس بھی مجھے دینے کے لیے وہی تحفہ تھا۔ یہ آنسو بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، خوشی ہو یا چاہے غم، دونوں مواقع پر ہماری آنکھوں کا ساتھ نبھانے کے لیے ان کے یہی ساتھی سب سے پہلے دستک دیتے ہیں۔ میں بس موسیٰ کو تھپکتا رہا، جانے یہ آہنی نظر آنے والے میرے بڑے اندر سے اتنے موم کیوں ہوتے ہیں، یا شاید موم سدا ہی سے ان کے اندر کا حصہ تھا، صرف کسی اپنے کی آنچ کی کمی تھی۔ نواب صاحب نے مجھے خانم اور فضا کی جانب سے بھی ڈھیروں مبارکباد کا پیغام سنایا، اور یہ بھی کہ وہ سبھی زمرد حویلی کے تمام مکینوں کے ساتھ میرا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ لیکن مجھے حویلی جاتے جاتے بھی 3 دن لگ ہی گئے، کیونکہ اگلے دن موسیٰ کے زخموں کے ٹانکے کھلنا تھے اور دن ابتدائی نتائج حاصل کرنے اور علاقے کے معتبرین سے ملنے میں نکل گئے۔ تیسرے دن جب میں رنگا اور اسماعیل کے ساتھ حویلی پہنچا تو سورج مان پڑ رہا تھا اور عصر کے وقت کی نرم سردیوں کی دھوپ نے زمرد حویلی کے کلش و دہکا رکھے تھے۔ چاروں طرف سنہری دھوپ کا سونا بکھرا ہوا تھا۔ خانم اور نواب صاحب نے حویلی کے دالان میں ہی میرا استقبال کیا۔ خانم بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ لڑکے، تم نے آخر کر دکھایا، شاید تمہارے لیے ہی کسی نے کہا ہے کہ ناممکن لفظ کا وجود نہیں ہوتا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اچانک پیچھے سے فضا کی شرارتی آواز ابھری، اچھا جناب ایان احمد صاحب، گویا ہماری دعاؤں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے سارے فسانے میں۔ فضا کی بات سن کر سبھی مسکرا دیے۔ نواب صاحب رنگا کو لے کر خانم کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ میں اور فضا ان کے پیچھے چل پڑے۔ اچانک فضا رک گئی۔ ایان، میں نے بھی رک کر 2 قدم پیچھے کھڑی فضا کو دیکھا۔ میں نے آپ سے کہنا تھا کہ یہ آوارہ جوگی اور بنجارہ ایک دن زمانے بھر کو جیت لے گا، میری پیشن گوئی کا کوئی انعام نہیں دیں گے آپ؟ میں مسکرا دیا، انعام ابھی آپ ہی بتا دیں نجومن جی۔ فضا بھی ہنس پڑی۔ چلیں، یہ طے رہا کہ وقت آنے پر یہ نجومن اپنا انعام مانگ لے گی۔ اتنے میں اندر سے خانم ہمیں بلانے کے لیے باہر چلی آئیں اور ہم دونوں ان کے پیچھے اندر ہال کی جانب بڑھ گئے۔ جانے کیوں اس روز مجھے خانم کا چہرہ اور آنکھیں ہی کہتی ہوئی نظر آئیں کہ وہ اپنی فضا کے دل کے ہر راز سے آشنا ہے۔ اس روز کھانے کی میز پر میں نے نواب صاحب کے چھوٹے بیٹے سجاد کو بھی بہت دن کے بعد دیکھا۔ میں نے بڑے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو نواب صاحب کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ ناخلف اب مجھے معافی کی درخواستیں بھجوا رہا ہے اور خانم بھی اس کی طرفداری کرتی رہتی ہیں کہ مجھے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے بھی خانم کی تائید میں کہا، اگر وقار کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، شاید یہ آخری ٹھوکر اس کے لیے سبق آموز ثابت ہوئی ہو۔ نواب صاحب نے ہتھیار ڈال دیے، ٹھیک ہے میاں، اگر سب کی یہی مرضی ہے تو پھر میں اسے معاف تو کر دوں گا، لیکن صرف ایک شرط پر کہ وہ ولایت جا کر اپنی ادھوری تعلیم سب سے پہلے مکمل کرے، تبھی میں اس کی شکل دیکھوں گا۔ وقار تک یہ پیغام پہنچانے کا فریضہ خانم نے سجاد کے سپرد کر دیا اور ہم ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ حمید کی غیر حاضری کے بارے میں نواب صاحب نے بتایا کہ وہ اپنے گھر والوں کو زمرد حویلی کے پچھلے حصے میں بنی مینیجر کی رہائش گاہ میں منتقل کروانے کے مقصد سے
آج ہی شہر گیا ہے۔ حمید کے گھر والوں کی حویلی منتقلی کا سن کر فضا نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں اسے اس رات حمید اور شیخ صاحب کے تمام خاندان کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا تھا اور اسے گہنا کو دیکھنے کا شدید اشتیاق بھی تھا۔ خانم نے رنگا سے ناہید کے بارے میں بھی بہت بار پوچھا اور اصرار کیا کہ رنگا اسے چند دن کے لیے ہم زمرد حویلی چھوڑ جائے تو کتنا اچھا ہو۔ 3 دن پہلے جب میری کامیابی کا اعلان ہوا تھا اور میں اور سارنگا ناہید کی کوٹھی پہنچے تو اس نے وہاں دن میں بھی چراغاں کر رکھا تھا۔ رنگا اپنی لاڈلی کے دیوانے پن پر مسکراتا رہا اور وہ بھاگ بھاگ کر اپنے باپ اور بھیا کی خدمت میں ہلکان ہوتی رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر میں ہار جاتا تو وہ کیا کرتی، تو اس نے رک کر اٹل یقین اور عزم سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، آپ کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی تھی ایان بھائی، یہ ایک بہن کا اس کے خدا کے ساتھ معاملہ تھا اور مجھے یقین بھی اسی خدا نے بخشا ہے کہ آپ کی فتح یقینی تھی۔ رنگا نے خانم سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ناہید کو حویلی بھجوا دے گی۔ رات کے کھانے کے بعد ہم نے نواب صاحب سے رخصت طلب کی۔ وہ سب پورچ تک ہمیں چھوڑنے کے لیے آئے اور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے فضا نے دھیرے سے مجھ سے کہا، تو گہنا جی یہاں آ رہی ہیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ آپ کا خواب کیسا تھا۔ میں نے پلٹ کر فضا کو دیکھا۔ وہ میرا خواب ضرور تھی لیکن اس خواب کی تعبیر میرا مقدر نہ بن سکی۔ کاش وہ خواب نہ ہوتی، صرف تعبیر ہوتی۔ ہم یعقوب مینشن واپس پہنچے تو رات ڈھل چکی تھی۔ اگلے چند دن حکومتی سازی اور جوڑ توڑ میں گزر گئے اور کامیاب ارکان کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ موسیٰ بھی اسپتال سے فارغ ہو کر دوبارہ مینشن آ چکا تھا اور پھر ایک صبح ریحان اور ابا مجھے باقاعدہ لے جانے کے لیے مینشن آ گئے۔ ابا نے رنگا کی اداسی دیکھ کر کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا لیکن ایان نے سب سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ چاہے حکومت میں بیٹھے یا چاہے مخالفت میں لیکن وہ اپنا محلہ نہیں چھوڑے گا۔ رنگا نے گہری سانس لی۔ جی ماسٹر صاحب مجھے سب یاد ہے لیکن یہ جاتے جاتے اس چار دیواری سمیت ہم سب کو ہمیشہ کے لیے اداس کر جائے گا۔ موسیٰ کو تو ابھی سے ہول اٹھنے لگے ہیں لیکن وہ سب جانتے تھے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہوگا۔ رنگا نے ابا سے درخواست کی کہ اس کی خواہش ہے کہ مجھے باقاعدہ اعزاز کے ساتھ یعقوب مینشن سے رخصت کیا جائے، لہٰذا وہ ایک دن مزید صبر کر لیں۔ کل شام رنگا اور موسیٰ مجھے خود محلے چھوڑ جائیں گے۔ ابا کے جانے کے بعد جب میرے جانے کی خبر پھیلی تو ان سب کے چہرے واقعی مرجھا گئے تھے اور رات تک میں ان سب کو یہی سمجھاتا رہا کہ میں چاہے یہاں رہوں یا چاہے اپنے گھر میں، اب ہمارے درمیان جڑا رشتہ موت بھی نہیں توڑ سکتی۔ اگلے دن صبح سے یعقوب مینشن میں مہمانوں کا تانتا بننے لگا۔ رنگا نے شاید سارے شہر کو ہی مدعو کر لیا تھا۔ اڈے کے پرانے ساتھی، سیاستدان، نوکر شاہی، پولیس، تاجر، کون سا ایسا طبقہ تھا جو اس شام رنگا کی دعوت میں مدعو نہیں تھا۔ شہر کے آئی جی نے اس روز خاص طور پر یعقوب مینشن کی سیکیورٹی پر پولیس کے افسروں اور نفری کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ میں کسی کام سے گیٹ سے باہر نکلا تو مجھے ایک جانب اے ایس پی بلال کھڑا نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کھٹ سے سلیوٹ کسا۔ آئی جی صاحب نے کل سے میری ڈیوٹی آپ کے ساتھ لگا دی ہے۔ سنا ہے آپ نے سرکاری رہائش گاہ لینے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا کل سے میری نفری آپ کے اپنے گھر کے باہر موجود ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ کہیں بھی جانے سے پہلے اپنا پروگرام اور شیڈول پولیس کو ضرور بھجوایا کریں۔ میں نے بلال کو غور سے دیکھا۔ کیا صرف ایک الیکشن جیت لینے سے کوئی مجرم سے محرم بھی بن سکتا ہے؟ تم سے آپ کا سفر طے کر لیتا ہے؟ بلال کو بھی شاید وہ دن یاد آ گیا جب اس نے مجھے اسی اڈے کے ایک لڑکے سے لڑنے کے جرم میں حوالات میں بند کر رکھا تھا۔ بلال نے میرا اشارہ سمجھ لیا تھا۔ وہ سر جھکا کر بولا، سب نظام کی بات ہے ایان صاحب، سچ تو یہ ہے کہ یہی نظام ہمیں محرم بھی بناتا ہے اور یہی مجرم۔ میں نے بلال کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا ہرگز نہیں تھا، بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں آج بھی وہی ایان ہوں جو کل تھا، اور تم بھی آج مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ نظام چاہے کتنا ہی زنگ آلود کیوں نہ ہو جائے، ہم سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کا حوصلہ سدا قائم رکھیں گے، اور اس عمل میں مجھے تم ہمیشہ اپنی مدد کے لیے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے۔ بلال نے مسکرا کر میرے اس کے آگے پھیلا ہاتھ تھام لیا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ مجھے چلتے چلتے کچھ یاد آیا، اور ہاں، مجھے سیکیورٹی کی قطعاً ضرورت نہیں۔ جس دن مجھے اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کے درمیان سیکیورٹی کی ضرورت محسوس ہوئی، میں اسی روز استعفیٰ دے دوں گا۔ آخر کھانے کے بعد میرے الوداع کی گھڑی بھی آ گئی۔ میں فرداً اڈے کے ہر فرد سے گلے مل کر رخصت ہوتا رہا۔ یہ الوداع اس قدر اذیت ناک بھی ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ مجھے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اسماعیل اور موسیٰ تو پہلے ہی احاطے کے دوسرے کونے میں جا کر اپنی بھیگی پلکیں سب سے چھپا رہے تھے۔ رنگا
سب کو سنبھالنے کی خاطر خود پر مضبوط ضبط کیے کھڑا تھا، لیکن مجھ میں بھلا اتنے ضبط کا یادہ کہاں تھا۔ میں آخری استاد سے مل کر تیزی سے پلٹا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے باہر کے احاطے میں کھڑی رنگا کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ سب آخری گاڑی کے روانہ ہونے تک وہیں کھڑے ہاتھ ہلاتے رہے۔ دوسری جانب جب ہم بابو کالونی میں داخل ہوئے تو یکسر مختلف سما تھا۔ سارے محلے میں میرے دوستوں نے چراغاں سے کر رکھا تھا۔ امی اور ابا نے چھوٹی اور ریحان سمیت گلی میں ہی میرا استقبال کیا۔ رنگا اور موسیٰ نے میرا کاندھا تھپتھپایا۔ رنگا بولا، اچھا ساجن، اب چلتے ہیں۔ ماسٹر صاحب، آپ کی امانت آپ کے سپرد ہے، دیکھ لو کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے۔ ابا ہنس پڑے، آپ نے تو اس نالائق کو بیش قیمت بنا کر واپس کیا ہے، کمی کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ رنگا اور موسیٰ نے بھاری دل کے ساتھ مجھے گلے لگایا۔ خود میرا دل بھی اندر سے کٹ رہا تھا۔ میں نے اسماعیل کے دل گرفتگی کم کرنے کے لیے وعدہ کیا کہ میں کم از کم ہر جمعرات کی شام ان سب سے ملنے ضرور آیا کروں گا۔ رنگا اور موسیٰ نے جاتے جاتے بھی کئی بار مجھے گلے لگایا۔ ان کے پلٹتے ہی مجھے محلے والوں نے گھیر لیا اور مجھے اپنے گھر کے صحن میں قدم رکھتے رکھتے نصف شب ہو گئی۔ چھوٹی کے انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہے، لیکن پہلے محلے والوں کے رش اور پھر صحن میں دیر تک ابا اور امی کی موجودگی کی وجہ سے اسے یہ موقع بہت دیر سے ملا۔ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ بھائی، 2 دن پہلے گہنا اور اس کے گھر والے آئے تھے یہاں آپ کی کامیابی کی مبارکباد دینے۔ میں نے چونک کر چھوٹی کو دیکھا۔ اور کون کون تھا؟ سبھی تھے، ستارہ، گہنا، ان کی امی اور ابا۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہ لوگ اسی دن زمرد حویلی منتقل ہو رہے ہیں، اور ستارہ نے یہ بھی بتایا کہ تنویر بھائی نے مقابلے کا امتحان بڑے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا ہے اور وہ جلد ٹریننگ کے لیے اکیڈمی جا رہے ہیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا تو خود میری اپنی آواز مجھے اجنبی لگی، چلو اچھا ہوا، تنویر کی محنت رنگ لائی۔ میں چھت کی سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا تو چھوٹی نے پھر مجھے روک لیا۔ پوری بات تو سن لیں ایان بھائی، گہنا جاتے جاتے آپ کے لیے پیغام دے گئی ہے کہ آپ ایک بار زمرد حویلی آ کر اس سے ضرور مل لیں، وہ آپ کا انتظار کرے گی۔ میں چونک سا گیا۔ اب گہنا کو مجھ سے بھلا کیا کام؟ شاید تنویر کی کامیابی کی خوشخبری خود مجھے اپنی زبانی سنانا چاہتی ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم اوپر اپنے پرانے کمرے میں جا کر بستر پر پڑ گیا۔ ابا اور ریحان نے بہت کوشش کی تھی کہ میں نیچے برآمدے میں ریحان والا کمرہ لے لوں، لیکن میں نے انہیں بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ مجھے اپنی پرانی شناسہ دیواروں کے درمیان اور اس مہربان چھت کے نیچے سب سے اچھی نیند آئے گی، لیکن چھوٹی نے گہنا کا پیغام دے کر میری رہی صحیح نیند بھی اڑا دی تھی۔ لہٰذا میں کھلے آسمان تلے آ کر لیٹ گیا اور پھر ساری رات میرے اپنے دوست تاروں کے ساتھ گلے شکوے چلتے رہے۔ وہ سب مجھ سے روٹھے روٹھے سے تھے کہ میں تو انہیں بلا ہی بیٹھا تھا۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے منایا کہ میں بھلا کب ان سے جدا ہوں۔ ہاں، بس کچھ دن کی جو کی وجہ سے کچھ دور ضرور ہو گیا تھا۔ پھر اسی روٹنے منانے میں صبح ہو گئی اور سب ستارے اگلی رات کے وعدے پر مان پڑ گئے۔ آج میری نئی زندگی کی پہلی صبح تھی۔ ابا نے ریحان کو بھیج کر مجھے جلدی سے نیچے بلوا لیا۔ ناشتے کے بعد چھوٹی نے میرے بازو پر امام ضامن باندھا اور امی نے میرے سر پر قرآن کا سایہ کر کے مجھے گھر سے رخصت کیا۔ باہر گلی میں میرے تینوں دوست میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ میرے ساتھ بس اسٹاپ تک چلے آئے۔ مجھے اسمبلی جانے والی روٹ کی بس کا انتظار تھا۔ اس دن سفر کرنے والے کم اور میرے ساتھ جانے والے لوگ زیادہ تھے۔ بس حسب معمول اپنے وقت سے 15 منٹ لیٹ پہنچی اور مشی نے اپنی کاپی میں درج کر لیا، بس کے اوقات درست ہونے چاہیے۔ بس میں ہمیشہ کی طرح شدید بھیڑ اور خواتین والے حصے میں مرد گھسے ہوئے تھے۔ کاپی میں درج ہو گیا، ٹرانسپورٹ کی حالت زار، اور یوں اسمبلی تک پہنچتے پہنچتے وہ تینوں وہ سب کچھ درج کر چکے تھے جس کو دیکھ دیکھ کر ہم بچپن سے کڑتے آئے تھے۔ صفائی، ٹریفک سگنل، تیز رفتاری، زیبرا کراسنگ کی کمی، بوڑھوں اور بزرگوں کے لیے سڑک پار کرنے کے لیے سیڑھی والے پل، اور وہ سب کچھ جو میرے حلقے میں بدنظمی کا شکار تھے۔ اسمبلی کے اندر وہی مردہ ماحول تھا، اونگتے ہوئے وزیر اور بیزار سے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، وقت گزاری کی خاطر آنے والے تماشوں کی منتظر اپوزیشن اور نوکر شاہی کے ٹالنے والے جوابات۔ پہلے دن تو اسمبلی کو دیکھ کر مجھے اپنے پرائمری اسکول کی جماعت یاد آ گئی، جہاں بیٹھتے ہی ہمیں گھر واپسی کی فکر پڑ جاتی تھی اور ہم کسی نہ کسی طرح اسکول کا وقت بیزاری اور بے دلی اور انگڑائیاں لیتے ہوئے سر سے اتار کر پھینکتے کے انداز میں گزار کر فوراً گھر بھاگنے کی کیا کرتے تھے۔ واپسی کی بس پر پھر وہی معمول دہرایا گیا اور گھر پہنچ کر میں نے کچھ آرام کے بعد امی سے بجلی کا تازہ بل لانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد میں محلے کی بیرونی سڑک پر لگی لمبی قطار میں بل جمع کروانے کے لیے کھڑا تھا۔ ان سب نے مجھے قطار میں اپنی اگلی جگہ کی پیشکش کی، لیکن میرا مقصد تو خود کو انہی جیسا ثابت کرنا ہی تو تھا، سو میں مسکراتا ہوا اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔
شام کی چائے ہم دوستوں نے کیفے فراق میں ہی پی اور وہیں مرزا کے کمرے کو میں نے اپنا دفتر بنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ پہلے دن ہی میرے پاس قریباً 2 درجن درخواستیں جمع کرائی گئی۔ میرے حلقے کے مسائل بھی میرے گھر کے مسائل کی طرح معصوم اور چھوٹے چھوٹے سے تھے۔ کسی کی بجلی کا بل زیادہ آیا تھا تو کسی کا بل جمع کروانے کے باوجود بھی میٹر کٹ گیا تھا، کسی کی گیس آتی ہی نہیں تھی اور کسی کے کنیکشن کا لیکیج سال بھر سے بند نہیں ہوا تھا، کسی کے بچے کو سرکاری اسکول سے لمبی غیر حاضری پر نکال دیا گیا تھا اور کوئی اسکول کے دروازے سے اندر ہی داخل نہیں ہوا تھا، کہیں سڑک بن کر ٹوٹی ہوئی تھی اور کہیں ٹوٹی سڑک پر ہی بجری ریت ڈال کر بھر دیا گیا تھا، کسی کو پولیس صرف شک کی بنیاد پر اٹھا کر لے گئی تھی اور کوئی پولیس کے سامنے دہائیاں دے دے کر تھک گیا تھا، مگر اس کی داد رسی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے مشی بالے اور راجہ کو مختلف محکمے بانٹ دیے اور مرزا کو اپنا سیکریٹری مقرر کر دیا۔ چچا فراق نے ہمارے منتظم اعلیٰ کی ذمہ داریاں سنبھال لی اور یہ سب کچھ بنا کسی تنخواہ یا معاوضے کے طے ہوا۔ وہ سب جانتے تھے کہ اس وقت مجھے ان سب کی کتنی ضرورت ہے اور میرے ساتھ قابل اعتماد ساتھیوں کا ہونا کس قدر اہم ہے۔ سارنگا میری اس نئی پتوار کا ناخذ اور موسیٰ ٹھہرا۔ یعقوب مرچنٹ ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں اب رنگا اور موسیٰ سارا دن لوگوں کے مسئلے سنتے اور انہیں طاقت کے بجائے سیاست سے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے دوسرے روز ہی آئی جی سے مل کر اپنے علاقے کی پولیس میں چند ضروری تبدیلیوں کی درخواست کی، جنہیں کمال شفقت سے اسی وقت تسلیم کر لیا گیا اور حاکموں کی جگہ مددگار طبیعت عملہ تعینات کر دیا گیا۔ بلال کا ساتھ اب بھی مجھے حاصل تھا۔ میں نے مشی بالے اور راجہ کے والدین سے پہلے روز ہی ان تینوں کی اپنی ٹیم میں شامل کرنے کی اجازت طلب کر لی تھی۔ بالے کے ابا نے مسکرا کر کہا، ہم منع بھی کریں گے تو یہ نالائق ہماری بات تھوڑی مانیں گے، لیکن اس بار ہم سب اپنے دل کی گہرائیوں سے انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر اس علاقے کی تقدیر بدل دیں۔ اب ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں پر فخر ہے۔ اور پھر 3-4 دن بعد جب یہ ساری خبریں ریڈیو، ٹی وی اور اخباروں کو پتہ چلی اور ان کے رپورٹر اور کیمرہ مین میرے ساتھ ساتھ گھومنے لگے تو واقعی اگلے 24 گھنٹوں میں سب بدلنے لگا۔ سرکاری بس ٹھیک اپنے وقت پر آنے لگی، میونسپل کا عملہ صبح سویرے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنے لگا، علاقے کی دیواروں پر کلی اور سڑک پر نئی زیبرا کراسنگ جگمگانے لگی، اسکول وقت پر لگنے اور دفتر کا عملہ وقت پر چھٹی کرنے لگا، بل درست ہونے لگے اور قطاریں گھٹنے لگیں، بجلی اب بھی جاتی تھی مگر مقررہ وقت پر، پانی اب بھی کم آتا تھا مگر روز آنے لگا تھا، گوالا اب بھی ملاوٹ کرتا تھا مگر اب اس نے پانی میں دودھ کے بجائے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دیا تھا۔ غرض ہر بگڑی چیز نے درست ہونے کے لیے ایک انگڑائی ضرور لی تھی۔ ابا کے بقول یہ ساری تبدیلی صرف اس وجہ سے ہو پائی تھی کیونکہ میں نے اپنے علاقے سے ناطا نہیں توڑا تھا، ورنہ یہی سارے محکمے اپنا سارا راز اور زور صرف میری سرکاری گھر کو سدھارنے میں لگا دیتے۔ میرے نوجوان کارکن اور ساتھی اب بھی ہر قدم پر میرے ساتھ تھے اور ہم ہر دوسرے تیسرے دن ریگل یا صدر کے علاقے میں اپنی میٹنگز منعقد کر کے آگے کا لائحہ عمل طے کرتے رہتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کو اس کی استعداد اور خصوصیت کے مطابق کام بانٹ دیا گیا تھا اور میں نے ان کے معاوضے کا منصوبہ بھی حکام بالا کو پیش کر دیا تھا کہ لاکھوں کروڑوں کے فنڈز نمائندوں میں بیکار بانٹ دینے کے بجائے اگر اسی رقم کو ہر علاقے کے بے روزگار نوجوانوں کے ہنر کو اجاگر کرنے میں خرچ کیا جائے تو ہم چند سالوں میں ہی اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے میرے حلقے کی ہر گلی، ہر سڑک کا انتظام سنبھال لیا تھا اور یہ انہی کی کوششوں کا ثمر تھا کہ شہر کے سب سے بڑے اخبار نے دوسرے ہفتے ہی ہمارے علاقے کے بارے میں اپنے اخبار میں شہ سرخی جمائی۔ نوجوان انقلاب۔ اس تمام عرصے میں مجھے ایک بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ہم اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر اور گلی سے ابتدا کرنی ہوگی۔ گھر، گلی، محلہ، سڑک، یونین کونسل، شہر، ضلع، صوبہ اور پھر ملک۔ یہ ترتیب رہے گی تبھی ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے، ورنہ سدا بھٹکتے رہیں گے۔ لیکن ہم سب نے مل کر اس سراب کو خواب اور پھر اس خواب کو ایک حقیقت میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دن ہفتوں میں اور پھر 4 ہفتے ایک مہینے میں بدل گئے۔ میں روز زمرد حویلی کی طرف جانے کا سوچتا اور روز کسی نہ کسی کام میں پھنس کر رہ جاتا۔ آخر ٹھیک 1 مہینے بعد نواب صاحب کی گاڑی خود مجھے لینے آن پہنچی۔ اسماعیل نے بتایا کہ نواب صاحب نے رنگا، موسیٰ اور مجھے دعوت پر بلایا ہے اور سختی سے تاکید کی ہے کہ اگر اس بار میں نے غیر حاضری کی تو وہ باقاعدہ ناراض ہو جائیں گے۔ اب میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا اور پھر ہم سب اسی شام 2 گاڑیوں میں زمرد حویلی کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ رنگا مجھے راستے میں ہی بتا چکا تھا کہ اس نے خانم کی درخواست پر ناہید کو کچھ دن کے لیے زمرد حویلی بھجوا دیا ہے۔ اور پھر حویلی میں داخل ہوتے ہی میری پہلی نظر ناہید ہی پر پڑی جو باہر دالان میں ہی موجود تھی،
لیکن وہ مجھ سے بہت ناراض تھی اور اس نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا کہ اب وہ مجھ سے تبھی بات کرے گی جب میں یہ وعدہ کر لوں کہ کم از کم 2 دن زمرد حویلی سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ رنگا اور موسیٰ نے بھی میری معاونت سے انکار کر دیا اور مجبوراً مجھے ہاں کرنی ہی پڑی۔ خانم نے مردانے اور زنانے کے انتظامات خوب سنبھال رکھے تھے اور فضا ان کی مدد میں جٹی ہوئی تھی۔ ایک آدھ بار مردانے میں آتے جاتے اور ملازموں کو ہدایات دیتے حمید پر بھی میری نظر پڑی۔ جانے شیخ صاحب اور ان کے گھر والے یہاں حویلی میں دل لگا پائے تھے یا نہیں۔ نئی جگہ کے اپنے مسائل اور نت نئے وسوسے ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ زمرد حویلی جیسا محل ہی کیوں نہ ہو۔ نئے مکینوں کو اپنی پرانی کٹیا کی یاد بھی ضرور آتی ہوگی، لیکن میں چاہ کر بھی نواب صاحب یا فضا سے گہنا یا شیخ صاحب کے گھر والوں کی خیریت نہ پوچھ سکا۔ شاید میرے ہی دل کا کوئی چور تھا جو مجھے یہ سوال کرنے سے روکتا رہا۔ دل کے کھٹکے یوں تو سدا بے آواز ہوتے ہیں، لیکن ہر آہٹ پر یہ دل کے اندر بڑا شور مچاتے ہیں۔ ہاں، مگر باہر والوں کو یہ شور کبھی سنائی نہیں دیتا۔ میرے اندر کا شور بھی بس خود مجھے کو سنائی دے رہا تھا، اور جب انسان کے اپنے اندر اتنا شور ہو تو اسے باہر کی باتیں ذرا کم ہی سنائی دیتی ہیں۔ مجھے بھی اس رات کھانے کی میز پر سب کے درمیان ہوتی گفتگو کا کچھ پتہ نہیں چلا، اور ان سب کا ساتھ دینے کے لیے میں بس ہوں ہاں کرتا رہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ فضا میری اس کیفیت کو بھانپ چکی ہے، اور کئی بار جب میں نے نظر اٹھائی تو میں نے اسے اپنی جانب ہی دیکھتے ہوئے پایا۔ کھانے کے بعد ایرانی قہوے کی فرمائش کی گئی اور پھر سبھی باہر دالان میں چہل قدمی کے لیے ادھر ادھر ٹولیوں میں بٹ گئے۔ میں چپ چاپ بہتی نہر کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ فضا نے اپنی نگرانی میں سنگ مرمر منگوا کر نہر کے کنارے بہت سی مزید سنگ مرمر کی شفاف سلیں بینچوں کی صورت میں بچھوا دی تھیں، اور نظر کو دور تک بہت بھلا منظر محسوس ہوتا تھا۔ ان سلوں کی ساکھ بھی راج ہنسوں کے تیرتے ہوئے جوڑوں کی طرز پر بنائی گئی تھی، اور دور سے بہت سے راج ہنس نہر کے پانی پر پیراکی کرتے بہتے نظر آتے تھے، لیکن کچھ ہنس ایسے بھی تو ہوتے جن کی کوئی راج ہنسنی نہیں ہوتی۔ میں اس ماحول میں وہی ایک اکیلا اور جدا راج ہنس تھا۔ یہاں تنہا کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ میں نے چونک کر پلٹا۔ فضا جانے کب سے میرے عقب میں کھڑی تھی۔ بہت لمبی محفل کے بعد ذرا دیر کی تنہائی اچھی لگتی ہے۔ فضا نے غور سے میری جانب دیکھا۔ واقعی، لیکن کیا صرف اتنی سی ہی بات ہے؟ کہیں آپ خود سے بھی تو نہیں چھپ رہے؟ میں نے مسکرا کر اس بے اعتبار کی جانب دیکھا۔ گویا آپ نے چہرے پڑھنا بھی سیکھ لیا ہے فضا جی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ نہیں، چہرہ شناسی کا دعویٰ تو کبھی نہیں رہا مجھے، بس یوں ہی ایک خیال سا آ گیا تھا۔ ویسے آپ کی نگاہ کی داد نہ دینا بھی بہت زیادتی ہوگی، وہ واقعی چاہے جانے کے قابل ہے۔ ہزاروں میں بھی گھری ہو تو پل بھر میں ساری توجہ اپنی جانب مبذول کروا لینے والی۔ میری بہت لمبی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے ساتھ اس 1 ڈیढ़ ماہ کے دوران۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کمبخت دل ہمیشہ پرائے کھلونے دیکھ کر ہی کیوں مچلتا ہے؟ میرا دل چاہا کہ فضا سے اس کی بہت سی باتیں کروں، لیکن میں نے بڑی مشکل سے خود پر جبر کیا۔ فضا میری حالت سے بے خبر اپنی اور گہنا کی ملاقاتوں کی تفصیل بتاتی رہی۔ درمیان میں کہیں کہیں ستارے کی نفاست اور سلیقے کا بھی ذکر آیا۔ میں نے فضا کو بتایا کہ گہنا نے یہاں آنے سے پہلے چھوٹی کو ہمارے گھر آ کر میرے لیے کیا پیغام دیا تھا۔ فضا کی آواز کچھ لرز سی گئی۔ اچھا، تو وہ آپ سے بھی کچھ بات کرنا چاہتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں کل آپ دونوں کی ملاقات کا بندوبست کروانے کی کوشش کروں گی۔ فضا میری الجھن سلجھانے میں کھو کر خود کچھ الٹ سی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ یوں ہی الجھی الجھی سی مجھ سے رخصت لے کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی، اور میں بھی واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ صبح شیخ صاحب سے بھی حویلی کے بیرونی احاطے میں ملاقات ہو گئی، اور میں کچھ دیر کے لیے ان کے ساتھ عقبی احاطے میں موجود ان کی رہائش گاہ تک چلا آیا۔ شیخانی جی کا دل تو نئی جگہ میں خوب لگ گیا تھا۔ ستارہ سلام کر کے مسکراتے ہوئے بولی، لگتا ہے آپ نے ہمیں بالکل ہی بھلا دیا ہے، بس آپ کے قصے سننے کو ملتے ہیں۔ اخباروں میں بڑا چرچا ہے آج کل آپ کے اس نوجوان انقلاب کا۔ میں اسے جواب دینے ہی لگا تھا کہ اچانک گہنا کمرے میں داخل ہوئی، اور اس نے مجھے سلام کر کے دھیرے سے کہا، بہت دن لگا دیا آپ نے یہاں آنے میں، مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا۔ یہ وہ گہنا تو نہیں تھی جسے میں ہمیشہ سے جانتا تھا۔ یہ تو زردی مائل چہرہ اور آنکھوں میں اداسی کے گہرے سیاہ ڈورے لیے خاموش اور کھوئی کھوئی سی کوئی اور لڑکی تھی۔ میں جس گہنا کو جانتا تھا اس کے چہرے کا گلال تو سرمئی شام کو بھی گلابی کر دیتا تھا، جس کی آنکھوں کا کاجل بھری دھوپ میں بھی اندھیرا کر سکتا تھا، اور جس کی گھنی پلکوں کی چھاؤں اور دھانی آنچل کا سایہ صحرا کو بھی نخلستان کر دیتا تھا۔ لیکن یہ گہنا تو کوئی اور ہی تھی، جسے خود برسوں سے کڑی تپتی دھوپ میں کھڑی ہو۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ اب تو تنویر بھی CSP بن چکا تھا۔ اب کیا پریشانی لاحق تھی اس گلفام کو کہ اس کا پھول سا چہرہ یوں کملا گیا تھا۔ مجھ سے زیادہ دیر تک وہاں بیٹھا نہ گیا، اور میں جلد شیخ صاحب سے رخصت لے کر وہاں سے چلا آیا۔
سپہر کو خانم سے ایک لمبی نشست رہی اور وہ بہت دیر تک مجھے سے میرے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ ان کے انداز میں تجسس سے زیادہ خوشی کا عنصر واضح تھا، اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جب وہ تہران یونیورسٹی کی طالبہ تھیں تو پولیٹیکل سائنس ان کا پسندیدہ مضمون تھا۔ شام کی چائے پر مجھے فضا دکھائی نہیں دی۔ شاید پرخلوص لڑکی اپنا وعدہ نبھانے کی جتن میں جٹی ہوئی ہو۔ اس نے آج میری گہنا سے ملاقات کروانے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ کل ہمیں واپس لوٹ جانا تھا۔ رات کے کھانے پر مجھے فضا کی ایک جھلک دکھائی دی، مگر وہ شبن کے ساتھ مہمانوں کی توازوں میں مصروف رہی۔ 10 بجے کے بعد ہم سب اپنے اپنے کمروں کی جانب لوٹ گئے۔ مجھے ایک عجیب طرح کی بے چینی نے آ گھیرا تھا، جیسے ہمیشہ کسی انہونی سے قبل میرے حواس معطل سے ہونے لگتے تھے۔ میں نے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کمرے میں رکھی کتابوں میں سے ایک اٹھا لی اور یوں ہی وقت گردانی کرنے لگا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں چونک گیا۔ باہر شبن کھڑا تھا۔ چلے میاں، آپ کو فضا بی بی نہر کے کنارے یاد کرتی ہیں؟ شبن کے رازدارانہ انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی فضا کی تمام رازوں میں برابر کا شریک ہے۔ میں شبن کی سربراہی میں نہر کے قریب پہنچا تو وہ راستے ہی سے پلٹ گیا۔ آخری دنوں کی چاند کی مدھم روشنی میں مجھے سنگ مرمر کے بینچ کے قریب کوئی کھڑا نظر آیا۔ شاید وہ فضا کا ہیولا تھا۔ میں نے قریب پہنچ کر دھیرے سے کھنگار کر ہیولے کو دیکھا، جس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، لیکن وہ تو گہنا تھی، ویسے ہی دن کی طرح گہرائی ہوئی۔ کچھ دیر کے لیے میں سب کچھ بھول گیا، وہ مجھے اور میں اسے دیکھتا رہا۔ آپ یہاں اس وقت؟ گہنا بھی سنبھل گئی۔ جی، ابھی چند لمحے پہلے فضا مجھے یہاں چھوڑ گئی ہیں۔ آپ نے مجھ سے ملنے کے لیے وقت نکالا، میں شکر گزار ہوں آپ کی۔ میں ہڑبڑا سا گیا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ سے ملاقات میرے لیے ہمیشہ ایک خوشگوار تجربہ رہا ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں اس سے کہوں، کبھی میری پوری زندگی کا مقصد ہی صرف ایک ایسی ملاقات ہی تو تھا۔ اس نے اصرار کیا۔ نہیں، پہلے کی بات اور تھی، لیکن میں جانتی ہوں کہ اب آپ کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں۔ میں مسکرا دیا۔ انسان کتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو، اسے اپنے گھر آنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ حویلی بھی میرا گھر ہی تو ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ یعقوب مینشن اور ناہید کی کوٹھی بھی، سبھی میرے اپنے گھر ہیں۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ ابا نے مجھے گھر سے نکال کر اچھا ہی کیا تھا۔ نہ وہ مجھے گھر سے نکالتے، نہ میرے اتنے بہت سے آشیانے بنتے۔ گہنا اب بھی کچھ گمسم سی تھی۔ آپ واقعی بہت خوش قسمت ہیں، سب کھو کر بھی اس سے دگنا پا لیا آپ نے، ورنہ یہاں تو ایسے بھی کچھ سیاہ نصیب ہیں جو سب کچھ پا کر بھی اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں۔ میں نے چونک کر گہنا کی طرف دیکھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تنویر کی کوئی خیر خبر آئی اکیڈمی سے؟ معافی چاہتا ہوں، میں تنویر کی کامیابی کی مبارکباد دینے نہیں آ سکا وقت پر۔ گہنا نے زخمی نظر سے میری جانب دیکھا۔ وہ ٹھیک ہیں، ابھی کل ہی ان کا ابا کے نام خط آیا تھا، انہوں نے ستارہ آپی کا ہاتھ مانگا ہے ابا سے۔ میرے اندر ایک زوردار چھناکے کی آواز کے ساتھ بہت کچھ ٹوٹ گیا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تنویر نے ستارہ کا ہاتھ مانگا ہے؟ مگر لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں آگے کیا کہوں، لیکن گہنا کے چہرے پر کچھ اور بے چینی تھی۔ جی، تنویر بھائی تو ستارہ آپی کی پہلی شادی سے بھی قبل ان کے امیدوار تھے، لیکن تب وہ بے روزگار تھے اور ابا نے اچھا رشتہ آنے پر آپی کو بیاہ دیا تھا۔ آپی کی بیوگی کے بعد بھی تنویر بھائی کے دل میں ستارہ آپی ہی بستی رہیں۔ تنویر بھائی نے میرے کہنے پر ہی مقابلے کا امتحان دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ حمید بھائی اس کے بعد ان کے رشتے کو نہ نہیں کہہ پائیں گے۔ آپ کیا سمجھے تھے کہ تنویر بھائی میری خاطر اتنی محنت کر رہے ہیں؟ جی، سچ تو یہی ہے کہ میں نے جب آپ کے مستقبل کے ہمسفر کے بارے میں خیالات سنے تو مجھے تنویر ہی اس خاکے پر پورا اترتا نظر آیا تھا، لیکن خود ستارہ نے بھی تو کبھی ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ وہ کبھی اپنی زبان سے تنویر بھائی کی چاہت کا اقرار نہیں کریں گی۔ وہ تو تب بھی نہیں بولی تھی جب ابا نے ان کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ گہنا کی باتیں سن کر میرے اندر کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ گہنا نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہاں، البتہ ایک وقت ایسا ضرور آیا تھا جب تنویر بھائی کے ساتھ میری بے تکلفی دیکھ کر خود ستارہ آپی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی کہ شاید ان کی شادی کے بعد میں خود تنویر بھائی کی زندگی کا حصہ بن چکی ہوں، لیکن میری اور تنویر بھائی کی وہ گھنٹوں باتیں اور وہ چھپ چھپ کر خسر پسر بھی ستارہ آپی کو دوبارہ ان کی زندگی میں لانے کے لیے ہی ہوتی تھی۔ تنویر بھائی کی خواہش پر ہی بات ان کے CSS کے امتحان کا نتیجہ نکلنے تک پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک بار یہ مارکا سر کر لیں، تبھی وہ ستارہ آپی اور ہمارے گھر والوں کے سامنے اس رشتے کی پیشکش رکھیں گے، کیونکہ ایک بار پہلے بھی بے روزگار کی وجہ سے حمید بھائی ان کا ستارہ آپی کے لیے آیا ہوا رشتہ سختی سے ٹھکرا چکے تھے، اور تنویر بھائی صرف ایک جونیئر ٹیچر کی نوکری کے بل پر دوبارہ یہ پروپوزل نہیں بھیجنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی ٹیچر کی نوکری بھی عارضی تھی۔ گہنا کی باتیں سن کر پل بھر میں میرے سامنے اب تک تنویر کی ہوئی سبھی ملاقاتیں ایک دھماکے کی صورت میں چمکیں۔ اوہ، تو اس والہانہ پن اور مقابلے کا امتحان پاس کرنے کا وہ جنون ستارہ کی خاطر تھا، لیکن میری بہت سی الجھنیں ابھی باقی تھیں۔
لیکن آپ خود بھی تو ہمیشہ سے ایک منظم زندگی اور افسرانہ انداز کی شائع رہی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہاں، یہ درست ہے کہ مجھے سی ایس پی افسر اور ان کی زندگی کا ایک منظم انداز بہت پسند ہے۔ میں لڑکا ہوتی تو خود بھی ایسا ہی کیریئر چنتی یا پھر فوج میں کمیشن لے لیتی۔ بچپن سے میرے خوابوں کا شہزادہ ایسا ہی کوئی افسر رہا ہے، اور یہ بات ہمارے گھر میں کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ بلکہ جب میں 10ویں میں تھی اور امی نے ایک دن مجھے ڈانٹ کر یوں ہی کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے گھر کا کام ٹھیک سے نہیں کیا تو وہ مجھے کسی کلرک کے ساتھ بیاہ دیں گی، تو میں باقاعدہ رو پڑی تھی، اور 2 دن تک میری آنسو بات بے بات ٹپک جاتے تھے۔ پھر خدا خدا کر کے پورے گھرانے نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، تب کہیں جا کر میں چپ ہوئی تھی۔ اسی لیے جب آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی تو آپ صرف ایک اچھے انسان اور دوست لگے تھے، اور میں چاہتی تھی کہ ایک اچھا دوست اپنی زندگی کو یوں غیر منظم انداز میں گزار کر ضائع نہ کرے، بلکہ خود کو کسی باقاعدہ اور سنجیدہ طرز حیات میں ڈھال کر اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائے۔ لیکن تب کبھی میں نے آپ کے لیے اس سے سوا کچھ نہیں سوچا، کچھ نہیں چاہا، مگر جب آپ کی غیر حاضری کے وقفے طویل ہونے لگے تو نہ جانے کہ مجھے آپ یاد آنے لگے، آپ کی شرافت آمیز باتیں، آپ کا وہ زندگی کا ایک پل میں جی لینے کا نظریہ، اور وقت کو اپنے قابو میں کرنے کے بجائے خود کو وقت کی دھار پر چھوڑے رکھنا، یہ سب اندر ہی اندر مجھے بھانے لگا۔ لیکن اس وقت میں خود اپنے اندر ہوتی اس تبدیلی سے انجان تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ محبت کسی نظم و ضبط یا ڈسپلن کی پابند نہیں ہوتی۔ محبت اپنا ڈسپلن خود قائم کرتی ہے، چاہے اس قیام کے لیے وہ دوسروں کے دلوں کا ہر نظم پلٹ کر رکھ دے، ہر ضبط کو کسی تیز آندھی اور طوفان کی طرح اکھاڑ پھینکے۔ محبت ایک دھیمے طوفان کی طرح ہمارے دل کے کواڑوں پر دستک دیتی ہے، لیکن ایک بار وہ دل کے دریچوں سے اندر گھس جائے تو پھر اس تیز آندھی کے سامنے ہمارے تمام اصول، تمام قاعدے اور بندھن خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ جب مجھے ستارہ آپی نے آپ کے دل میں میرے لیے پلتے جذبے کے بارے میں بتایا تو ٹھیک یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرے تمام اصول، میرے تمام معیار اپنی جگہ موجود رہتے ہوئے بھی بے معنی سے ہوتے چلے گئے۔ شروع میں تو مجھے خود پر بہت غصہ آتا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، لیکن تب مجھ پر ایک اور راز آشکارا ہوا کہ ضروری نہیں کہ ہم عمر بھر جس معیار اپنے دل میں سجائے بیٹھے ہوں، صرف اس پر پورا اترتا کوئی شخص ہی ہماری محبت بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس معیار اور ان خوابوں کی تعبیر ہمارے دل میں ہمیشہ پلنے کے باوجود کوئی بالکل مخالف سمت کا انسان بھی ہمارے دل کا سنگھاسن پر آ کر براجمان ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم اپنے آئیڈیل اور معیار کی ساری عمر عزت تو کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی محبت کی تعبیر کسی اور کی صورت ہمارے دل میں وارد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک یہی حادثہ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرا آئیڈیل آج بھی میرے اندر کسی محترم شخصیت کی طرح پلتا ہے، لیکن وہ میری محبت نہیں بن سکا ایان۔ میں اپنے دل کے آئیڈیل کی ہمیشہ عزت کرتی رہوں گی، لیکن میں محبت آپ سے گہنا رمانی میں کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ سر جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کا وجود کانپ رہا تھا، جیسے وہ صدیوں کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچی ہو۔ کچھ دیر ہم دونوں یوں ہی خاموش رہے۔ میں جانتی ہوں میں نے اپنے دل کے جذبوں کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ آپ کی زندگی میں اب کچھ اور لوگ بھی ہیں جو شاید مجھ سے زیادہ محرم اور محترم ہوں گے آپ کے لیے، لیکن اگر آپ کو یہ سب کچھ نہ بتاتی تو عمر بھر یہ خلش مجھے بے چین کیے رکھتی۔ وہ شاید فضا کی بات کر رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کچھ کہوں یا بس اسی کو سنتا رہوں۔ میرے پاس کہنے کو کچھ باقی ہی کب تھا بھلا؟ گہنا نے اپنی بات جاری رکھی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جس وقت میرا دل اپنے سارے اصول و قواعد اور معیار بھلا کر آپ کے حق میں میرے من کو استوار کر رہا تھا اور مجھے آپ کی محبت کے دلائل سے لاجواب کر رہا تھا، ٹھیک اسی وقت فضا یہاں اس حویلی میں آپ کو وہ تمام قاعدے اور نظم و ضبط سکھا رہی تھی جو میرے آئیڈیل کا تقاضا تھے۔ انہوں نے آپ کو زندگی کا ڈسپلن سکھا کر کامیابی کی راہ پر گامزن کر دیا، اور میرے دل نے میرے اندر کا ہر ڈسپلن اور قاعدہ توڑ ڈالا۔ میں اس لاؤبالی، کھلنڈرے اور جھگڑالو انو کا انتظار کرتی رہی، اور میرے سامنے ایک بدلا ہوا سنجیدہ اور بردبار ایان آ گیا، وہ ایان جس کی زندگی اب کسی اور کی محبت کی مقروض تھی۔ فضا نے پہلے روز ہی مجھ پر اپنے دل کی حالت کھول دی تھی، اور یہ بھی ان کی سادہ دلی اور صاف گوئی کی ایک مثال ہے۔ مجھے انہیں اپنے اندر کی بات بتانے کا وقت ہی نہیں دیا قدرت نے۔ شاید میں انہیں پہلے بتا دیتی تو وہ اتنی اعلیٰ ظرف ہیں کہ کبھی مجھ سے اپنی محبت کا ذکر نہ کرتی، لیکن مقدر نے انہیں یہ موقع پہلے دے کر اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ فضا ہی آپ کی حقدار ہیں ایان۔
انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ نے انہیں میرے بارے میں سب بتا رکھا ہے اور ابھی ان کی محبت کو سند قبولیت بھی نہیں بخشی، لیکن وہ تو اب بھی یہی سمجھتی ہیں کہ میرا آئیڈیل اور میری محبت کوئی اور ہے، آپ نہیں، اور اب میں یہ بات انہیں بتا کر ان کا حق کبھی غصب نہیں کروں گی۔ شاید مجھے اس وقت آپ پر بھی اپنے دل کے یہ بھید ظاہر نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن میں مجبور تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ تمام عمر اسی خلش کے ساتھ گزار دیں کہ میں نے آپ کو کبھی ٹھکرایا تھا۔ میں گمسم کھڑا گہنا کی تمام بات سنتا رہا اور مجھ سے تو یہ بھی نہیں بولا گیا کہ ایک خلش ختم کر کے اس سے بڑی خلش دے جانا کہاں کا انصاف ہے۔ میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہتی ہوں۔ گہنا کی بات ابھی ادھوری تھی کہ اچانک قدموں کی چانپ اور فضا کے دھیرے سے کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ معافی چاہتی ہوں، لیکن آپ دونوں کی بات میں مخل ہونا ہی پڑا۔ دراصل گہنا کی امی 3-4 مرتبہ ان کا پوچھ چکی ہیں اور اب تو باقاعدہ شبن کے ہاتھ پیغام بھی آ چکا ہے، دیر بھی کافی ہو چکی ہے، لہٰذا یہ ملاقات آپ دونوں کو اب یہیں برخاست کرنی پڑے گی، باقی آئندہ کا بورڈ لگا کر۔ فضا کی شگفتگی نے ہمیں بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ گہنا نے نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا اور وہ دھیرے سے خداحافظ کہہ کر پلٹ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ اس کا آخری الوداع ہو۔ ایک لمحے میں میرا دل جیسے آخری بار دھڑک کر ساکت ہو گیا۔ نظر کیا تھی؟ ایک تیز دھار برچھی تھی جو گہنا کی آنکھ سے نکلی اور عین میرے دل میں پیوست ہو کر گزر گئی تھی۔ وہ دونوں کب کی واپس جا چکی تھی اور میں اب تک وہیں اپنی جگہ جامد کھڑا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا ہر سفر آج یہاں پر آ کر ختم ہو گیا ہو۔ ایک بار پھر وہی زمانے بھر کا ڈاکو کہ جس کا نام دل جلوں نے عشق رکھ چھوڑا ہے۔ اس سیاہ رات کی تنہائی میں میرے دل کا سارا چین و قرار لوٹ کر چلتا بنا تھا اور میں پھر سے تہی دامان اور لٹا پٹا سا محبت کی پگڈنڈی پر کھڑا اس تاریکی میں اپنے مقدروں کو رو رہا تھا۔ ساری رات ٹھنڈ میں یوں ہی باہر کھڑے رہنے نے صبح تک اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور سورج نکلنے سے پہلے میں شدید تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ قدرت کی یہ کیسی ستم ظریفی تھی کہ کبھی مجھے ایک محبت بھی میسر نہیں تھی اور میں زمانے بھر سے بیزار ہو کر یعقوب مینشن کی جوگ میں پڑنے کے بعد خود کو بھی بھلا بیٹھا تھا، اور آج جب مجھ سے محبت کے دعوے دار 2 گل رخ نازنینیں تھیں جو بذات خود اپنے اندر محبت کی ایک تکمیل اور عمر بھر کا جوگ لیے جانے کے قابل تھیں، تب بھی میں اسی قدر تنہا تھا۔ شاید کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ محبت کبھی مکمل نہیں ہو پاتی، یہ ایک سدا کا ادھورا اور نامکمل جذبہ ہے جس کی تکمیل دنیاوی بلند کے بس کی بات نہیں۔ میری طبیعت کے پیش نظر رنگا اور موسیٰ کو اپنی واپسی بھی 1-8 دن کے لیے مؤخر کرنی پڑی۔ صبح سے فضا 20 مرتبہ شبن اور حویلی کے دیگر خادماؤں کے ہاتھ پیغام بھیج کر میری طبیعت کے بارے میں پوچھ چکی تھی۔ گہنا نے رات ٹھیک ہی کہا تھا کہ میری اس نئی زندگی کی بنیاد ڈالنے والی فضا ہی تھی۔ میں آج اگر اس معاشرے میں محترم تھا تو یہ سیکھ بھی مجھے فضا کے ساتھ ہی ملی تھی۔ وہ میری ایسی محسن تھی کہ جس سے میرے اندر کے عیان کو یہ حوصلہ اور اعتماد بخشا تھا کہ جس نے مجھے زندگی کی راہیں چننے اور منزلیں سر کرنے کا ہنر ملا تھا، تو میں اب منزل پر پہنچ جانے کے بعد اپنے رہبر کو، اپنے خضر کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اور فضا تو پہلے ہی مجھے تمام عمر انتظار کرنے کا عندیہ دے چکی تھی کہ میں جب بھی اپنی منزل پر پہنچ کر اسے پکاروں گا وہ میرے ہم قدم ہوگی۔ گہنا بھی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اپنی محسن کو اپنے انتظار کی سولی پر لٹکا کر خود نئی منزلیں سر کرنے کبھی نہیں نکلوں گا، اس لیے اس نے خود مجھ سے دستبردار ہو کر یہ قربانی دینے کی ٹھان لی تھی۔ زندگی کے 2 راہوں سے بڑا معمہ اس جہاں میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ معمے بنانے والے بھی بھلا کیا معمہ جوڑتے ہوں گے، کوئی جا کر انہیں سمجھائے۔ آخر سپہر تک فضا سے صبر نہیں ہوا اور وہ خود میری طبیعت کا پوچھنے میرے کمرے میں چلی آئی۔ یہ آپ کو اچانک کیا ہوا؟ ابھی کل رات تک تو آپ بھلے چنگے تھے۔ شاید رات کو دیر تک باہر رہنے سے سردی لگ گئی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، مجھ پر بدلتے موسموں دوسروں کی نسبت کو زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ فضا نے غور سے میری جانب دیکھا۔ پھر کوئی موسم بدل گیا ہے کیا؟ میں چونک گیا، لیکن اس کے چہرے کی وہی صدا کی ملاحت بکھری ہوئی تھی۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، کچھ لوگوں کے مقدر کا موسم سدا ٹھہرا رہتا ہے اور کچھ مجھ جیسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا نصیب ہر پل کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ آپ سے تو کچھ چھپا نہیں، سب آپ کے سامنے ہی ہے۔ فضا کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ ہاں، آپ کا تمام سفر میرے سامنے ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں بھی آپ کے اس سفر کے ایک چھوٹے سے پڑاؤ کی ہم سفر رہی ہوں۔ آپ ہم سفر نہیں، میری رہبر ہیں اور سدا رہیں گی۔ فضا نے مان سے پوچھا، ایان، آپ کو یاد ہے نا آپ نے مجھ سے کچھ وعدہ کیا تھا کچھ انعام دینے کا؟ جی مجھے یاد ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ وقت آنے پر آپ اپنا انعام خود مانگ لیں گی۔ میں ابھی تک اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔
تو بس پھر سمجھ لیں کہ وہ وقت آنے والا ہے ایان۔ اس بار آپ کو زمرد حویلی سے رخصت ہونے سے پہلے مجھے میرا انعام دے کر ہی جانا ہوگا۔ میں نے فضا کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان دیکھا، جیسے اسے وہ انعام مانگ کر ساری کائنات مل جائے گی۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، آپ مجھے کبھی وعدہ خلاف نہیں پائیں گی۔ فضا کھل گئی، تو پھر بس طے رہا، آپ اب تیار رہیے گا، زیادہ وقت باقی نہیں رہا، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ اپنوں سے بات کرنی ہے۔ فضا مجھے ایک نئی پہیلی میں ڈال کر خود وہاں سے چل پڑی۔ شاید وہ حتمی طور پر مجھ سے مانگنے سے پہلے اپنے بزرگوں کو اعتماد میں لینا چاہتی تھی۔ خانم تو پہلے ہی اس کی دل آشنا تھی۔ مغرب تب میری حالت کو سنبھل گئی۔ میں تازہ ہوا میں چہل قدمی کی نیت سے بڑے دالان کی جانب نکل آیا اور وہاں نواب صاحب، پاشا، موسیٰ اور رنگا کو کرسیاں ڈالے بیٹھا دیکھ کر ان کی جانب چلا آیا۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ رنگا اور موسیٰ کی آنکھیں کچھ نم ہیں اور وہ گمسم سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھ کر نواب صاحب نے جلدی سے کہا، یہ لیں، اپنے ایان میاں بھی آ گئے، ان کی رائے بھی لینا ضروری ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ نہ جانے میری آمد سے قبل وہاں کیا گفتگو چل رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے رنگا کی جانب دیکھا، لیکن وہ رقت آمیز کیفیت میں مبتلا تھا۔ آخر موسیٰ نے ہی یہ جان لیوا خاموشی توڑی۔ شہزادے، نواب صاحب نے ہم سے رشتہ جوڑنے کی بات کی ہے۔ کیا مطلب؟ موسیٰ کی آواز جذبات سے لبریز تھی۔ وہ ہماری لاڈلی کو اپنے چھوٹے بیٹے وقار کی دلہن بنانا چاہتے ہیں، اس حویلی کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ سن کر میری اپنی حالت بھی سارنگا سے کچھ مختلف نہیں رہی۔ اگلے ہی لمحے میں اٹھ کر اپنی نم آنکھیں چھپاتے اس مجبور باپ کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جسے عمر بھر اسی خدشے اور فکر نے مارے رکھا تھا کہ اس کی بیٹی کو نہ جانے کوئی عزت دار گھر قبول کرے گا بھی یا نہیں، یا وہ ساری عمر کسی اچھے رشتے کی آس میں اپنے گھر کی چوکھٹ پار نہیں کر پائے گی۔ لیکن آج قدرت نے کتنا بڑا انعام اس بابل کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ رنگا کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، لہٰذا میں نے ہی ناہید کے بھائی کی حیثیت سے نواب صاحب کو جواب دیا، ہمارے لیے اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کیا ہوگی نواب صاحب کہ ہماری ناہید آپ کی بہو بن کر اس حویلی میں اترے۔ لیکن کیا آپ نے وقار سے اس کی مرضی معلوم کر لی ہے؟ کہیں اس کو کوئی… نواب صاحب نے جلدی سے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، سچ تو یہ ہے کہ یہ خود وقار کی بھی مرضی ہے۔ اس نے سب سے پہلے خانم سے اپنی پسند کا تذکرہ کیا تھا، اور بھائی خانم تو پہلے دن سے ہی ناہید کی گرویدہ ہے۔ بس اب آپ لوگ ہاں کر دیں تو ہم منگنی کی رسم کی تیاری کریں۔ رنگا کی آواز ابھی تک بھرائی ہوئی تھی۔ ناہید اب آپ کی بٹیا ہے نواب صاحب، جو مناسب سمجھے طے کریں۔ موسیٰ اور رنگا نے فردن اٹھ کر نواب صاحب کو گلے لگایا۔ پاشا صاحب بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ رنگا نے میرے ہاتھ تھام لیے۔ دیکھ لے ساجن، یہ سب تیرے دم سے ہے، اب تو ہی اپنی بہنا کو رخصت بھی کرے گا۔ میں اور لاڈلی کا یہ چچا موسیٰ تو بس ڈولی سجائیں گے اس کی۔ رنگا، تیرے آنے سے پہلے اتنا خوش قسمت کب تھا بھلا؟ اور پھر چند لمحوں میں ہی ناہید کے رشتے کی بات ساری حویلی میں پھیل گئی۔ میں نے اسے بلوا کر خصوصی طور پر اس کی مرضی معلوم کی، لیکن اس کا جواب بڑا سادہ تھا، جو آپ کی اور بابا کی پسند، وہی میرا مقدر ہوگا ایان بھائی۔ نواب صاحب نے 2 روز بعد ہی ناہید اور وقار کی مہندی اور اگلے روز منگنی کی تقریب کا اعلان کر دیا۔ چاروں طرف ایک ہلچل سی مچ گئی۔ رنگا اور موسیٰ تمام یعقوب مینشن سمیت ہمارے قریباً پورے محلے کو بھی تقریب میں مدعو کر رکھا تھا۔ نواب صاحب کی طرف سے خصوصی دعوت نامہ امی، ابا، ریحان اور چھوٹی کے نام خود پاشا اور رنگا جا کر دے آئے تھے۔ محلے سے منشی بالا اور راجہ ایک دن پہلے ہی حویلی پہنچ گئے، اور محلے کی شادیوں کی طرح وہ یہاں بھی خدائی خدمتگاروں کی طرح حویلی کے سجاوٹ اور دیگر انتظامات میں جٹ گئے۔ راجہ نے مجھے گمسم بیٹھا دیکھ کر چھیڑا، کیوں انو، کہے تو تیرے حصے کی لڑیاں بھی سجا دوں؟ سنا ہے وہ تیرے شیخ صاحب کے گھر والے اب یہیں موجود ہیں۔ بالے اور منشی نے بھی شرارت سے ایک دوسرے کو آنکھ ماری۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کے انو کے مقدر میں کس کی لڑیاں لکھی ہوئی تھیں۔ تقریب کی شام ساری زمرد حویلی واقعی کسی انمول نگینے کی طرح جگمگا رہی تھی۔ ابا اور امی کو رنگا نے خاص درخواست کر کے ناہید کی طرف سے اس کے بزرگ مقرر کر رکھا تھا۔ میں بہت دیر تک اس شور اور ہنگامے کو بیٹھا دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تب میرا خاندان صرف 4 افراد پر مبنی تھا، لیکن آج میرا گھرانہ کتنا پھیل چکا تھا۔ منگنی کی تقریب میں میں نے ستارہ اور شیخانی جی کو بھی چھوٹی کے ساتھ مختلف کاموں میں مصروف دیکھا، لیکن گہنا مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میرا جی چاہا کہ پاس سے گزرتے شیخ صاحب سے اس کا پوچھوں، لیکن میں چپ ہی رہا۔ شاید گہنا بھی اس وقت میری طرح خود اپنے اندر لگے تمام آئینوں سے فرار چاہتی ہوگی، تبھی وہ اس ہنگامے کا حصہ نہیں بن پائی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک فضا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ آپ یہاں تنہا کیوں بیٹھے ہیں ایان؟ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس شاید کچھ تھکن ہو گئی ہے۔ فضا نے میری آنکھوں میں جھانکا، آپ ابھی سے تھک گئے؟ ابھی تو بڑا لمبا سفر باقی ہے۔ میں نے مسکرا کر فضا کو دیکھا، پھر تو مجھے تحریک دینے کے لیے میرے ہم سفر کو
معمول سے کچھ زیادہ محنت کرنا ہوگی مجھے اپنے ساتھ ہم قدم رکھنے کے لیے، اور اگر ہم سفر گہنا جیسی آپ کے دل کی محرم ہو تو پھر بھی آپ کے قدم نہیں اٹھ پائیں گے؟ میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ گہنا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فضا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ہاں ایان، گہنا وہی آپ کی اصل ہم سفر ہے۔ میں تو بس ایک عارضی سرائے تھی جسے آپ کے کچھ دن کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی آخری منزل ساتھی گہنا ہی ہے۔ کیا آپ سے گہنا نے کچھ کہا ہے؟ نہیں ایان، وہ آپ کی پسند ہے، وہ جیتے جی کبھی مجھ سے اپنا غم نہیں بانٹے گی۔ اس رات جب میں نے گہنا کو بلانے کے لیے آئی تو میں آپ دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ مجھے اس فیصلے پر پہنچنے میں بڑی دشوار راہوں سے گزرنا پڑا ہے ایان۔ میں آج آپ کو اپنی محبت سے آزاد کرتی ہوں۔ محبت دو طرفہ بھی ہو تو دوسرے کو کسی نہ کسی ڈور میں باندھے رکھتی ہے۔ آج میں یہ ڈور خود توڑ رہی ہوں۔ میں فضا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ لیکن آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے گہنا سے کوئی اقرار نہیں باندھا۔ جانتی ہوں میں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ دونوں ہی اتنے اعلیٰ ظرف ہیں کہ ساری عمر اس ان بندھے پیمان کو میری خاطر یوں ہی بے نام ہی رہنے دیں گے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا ایان۔ محبت میں کوئی احسان نہیں ہوتا، نہ ہی محبت میں کوئی دان ہوتا ہے۔ میں اور آپ اس دان اور احسان کے بوجھ کی بنا تمام عمر ایک دوسرے کے اچھے دوست اور اچھی یاد بن کر بھی تو رہ سکتے ہیں، اور آپ کا ساتھ چاہے کسی بھی صورت میں ہو میرے لیے اعزاز ہوگا، محترم ہوگا۔ میں اب بھی الجھا ہوا تھا کیونکہ فضا کی بہتی آنکھیں اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے آغا جان کو منا لیا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ تہران یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی اجازت دے دیں۔ 2 دن کے بعد میں مومو کے ساتھ ایران چلی جاؤں گی ایان، لیکن جانے سے پہلے آپ کو حسب وعدہ میرا انعام مجھے دینا ہوگا۔ بولیں دیں گے نا؟ خود میری آواز بھی ڈوبتی جا رہی تھی۔ آپ میری جان بھی انعام میں مانگ سکتی ہیں فضا، آپ کہہ کر تو دیکھیں۔ فضا نے اپنی ستارہ پلکوں کی موتی اپنی ہتھیلیوں کے چاند میں جذب کرنے کی ناکام کوشش کی۔ آپ کی جان پر اختیار چاہیے مجھے، میں نے ہتھیار ڈال دیے، مجھے منظور ہے۔ فضا نے اپنی تمام ہمت مجتمع کی۔ میں جانتی تھی آپ میرا مان ضرور رکھیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ابھی حویلی کی چھت سے جڑے بڑے چوبارے پر چلے جائیں۔ گہنا آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں اسے بتا کر آئی ہوں کہ آپ وہاں اس سے ملنے کے لیے ضرور آئیں گے، لیکن آپ فضا، آپ یہ سب کیوں؟ فضا نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ آپ خود پر میرا اختیار مان چکے ہیں ایان، اور میں نے کہا نا کہ محبت میں کوئی دان، کوئی احسان نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اور گہنا ایک دوسرے کے بنا سدا ادھورے رہیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے 2 عزیز ترین اور سب سے پیارے دوست یوں عمر بھر ادھوری زندگی جئیں۔ میری ہچکچاہٹ ابھی باقی تھی، لیکن گہنا، میں اس سے بات کر چکی ہوں۔ وہ تو آپ سے بھی کہیں زیادہ ضدی ہے، لیکن میں نے اپنی دوستی کا واسطہ دے کر اسے بھی منا لیا ہے۔ وہ آپ کے بنا کبھی خوش نہیں رہ سکتی ایان۔ جائیں، دیر نہ کریں، اپنی گہنا کے بھرم میں اب کوئی درار نہ آنے دیجیے گا۔ میری دعائیں سدا آپ دونوں کے ساتھ رہیں گی۔ فضا نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چھت کی جانب جاتی ہوئی راہ پر دھکیل دیا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کے ہاتھ تھام کر اس سے پوچھوں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے اتنا بڑا تیاگ کہاں سے سیکھ لیا، لیکن پھر مجھے اپنے سوال پر خود ہنسی آ گئی۔ بھلا محبت سے بڑا استاد اس جہاں میں کوئی اور ہوگا؟ محبت از خود دنیا کا سب سے بڑا جوگ اور سب سے عظیم تیاگ ہے۔ عشق ہی انسان کو جوگی بناتا ہے۔ پیار، محبت اور عشق، یہی تو آخری 3 منزلیں ہوتی ہیں پرتیاگ کی۔ میں دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ چوبارے پر پہنچا تو نیچے حویلی کے دالان میں ہوتی آتش بازی کی پھلجھڑیاں اور فضا میں بلندی میں پھوٹنا شروع ہو چکی تھی۔ گہنا کسی گہری سوچ میں گم چوبارے کے منڈیر کے پاس کھڑی تھی اور آسمان میں اپنی گلابی روشنی کے ستارے چھوڑتی آتش بازی کی ضیاء سے اس کا چہرہ بھی دمک رہا تھا۔ سفید آنچل کے نور تلے وہ گہنا گلابی چہرہ خود آسمان میں پھوٹتے کسی شرارے کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ میں کچھ دیر مبہوت سا کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے اپنی جھکی پلکیں اٹھائیں۔ آپ آ گئے ایان، بہت انتظار کروایا آپ نے مجھے، میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ بڑی لمبی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ کسی کے ضرب کی سیڑھیاں طے کر کے کسی بلندی پر پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانتی ہوں، میں خود بھی یہاں آنے سے پہلے ایسی ہی کیفیت سے دوچار تھی، لیکن مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ وہ آپ کو بھی منا کر یہاں بھیج دے گی۔ تقدیر نے ہم تینوں کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا ہے ایان، ہم تینوں کے دل میں وہ جذبے کیوں جگا گئی، اور اب مقدر خود دور بیٹھ کر ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے۔ محبت کا خود اپنا ایک نظام عدل ہوتا ہے گہنا، اور بدقسمتی سے اس کا انصاف بہت کم خوش نصیبوں کو راس آتا ہے۔ محبت کی تکون میں ایک کونا سدا ہی سزاوار ٹھہرتا ہے، اور ہماری محبت کی تکون
میں یہ سزا فضا نے ہم دونوں کی خاطر خود اپنے لیے تجویز کی ہے، حالانکہ اسے خود کے لیے جزا چننے کا اختیار بھی حاصل تھا، لیکن یہ اس کا ظرف ہے کہ اس نے ہم دونوں کو سزاوار نہیں ٹھہرایا اور ہمارے نصیب کے تکون سے اپنا زاویہ علیحدہ کر کے ہمیں ملا دیا۔ گہنا نے نظر بھر کر مجھے دیکھا۔ آپ اس ملن سے خوش تو ہیں نا ایان؟ میری ہر خوشی اب آپ سے وابستہ ہے گہنا جی۔ میرے دل کی حالت جاننے کے لیے اب آپ کو ہمیشہ خود اپنے اندر جھانکنا پڑے گا۔ گہنا نے شرارت سے میری جانب دیکھا۔ لیکن میرا دل تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ میں چونک سا گیا۔ کیا کہتا ہے آپ کا دل؟ گہنا کے ہونٹوں پر اس کی مخصوص مسکراہٹ ابھری۔ جو دل کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سوال نہیں پوچھا کرتے، بس خود جھانک کر پڑھ لیا کرتے ہیں۔ میں بھی مسکرا دیا۔ ہاں، شاید دلوں کی تحریر پڑھنے کا فن بھولتا جا رہا ہوں۔ بہت سے وعدے ہیں جو نبھانے ہیں، اپنوں نے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی ہیں اپنے اس نکمے انو سے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ ان سب کی امیدوں پر ضرور پورا اتریں گے۔ میں اس امتحان میں ہر قدم آپ کے ساتھ ہوں۔ تو پھر وعدہ کریں کہ جب تک میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ جاتا آپ میرا انتظار کریں گی۔ اب بھی بہت سی آنکھوں کے آنسو چننا باقی ہیں۔ یہ تو سفر کا آغاز ہے۔ مجھے اپنے علاقے کے لوگوں کے خواب کی تعبیر کرنا ہے۔ بولے، دیں گی میرا ساتھ؟ میں زندگی کی آخری سانس تک آپ کا انتظار کروں گی ایان، اور آخری دم تک آپ کا ساتھ دوں گی۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعدہ؟ گہنا نے پلکیں اٹھا کر میری آنکھوں میں جھانکا اور پھر اپنا نازک ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وعدہ۔ ہم دونوں مسکرا دیے۔ آسمان پر ایک ساتھ بہت سے پھول جھڑیاں چھوٹیں اور فلک بھی گہنا کے پرنور چہرے کی طرح گلنار ہو گیا۔ ختم شد۔